ناگہانی شاید یوں ہی ٹوٹتی ہے کہ حواس مختل ہو جائیں اور دماغ کام کرنا تک چھوڑ دے۔ اس کو بھی یوں ہی لگا تھا کہ اب اگر اس نے زبان کھولی تو وہ روتی رہ جائے گی اور لاک اپ کی سخت دیواریں اور سرزمین اس کا مقدر بن جائے گی۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں پلیز۔ میں کتے سے ڈر کر ان کی گاڑی میں چھپ گئی تھی، گاڑی لاک نہیں تھی۔ اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بہت عاجزی سے کہہ کر دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ آفیسر اسے اب تک ہنوز مشکوک نگاہوں کی زد میں لیے ہوئے تھا، مگر وہ بے نیاز، لمبا چوڑا آہنی وجود اور گھنی گھنی مونچھوں والا شخص پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے آفیسر کو یقین دلانے کے لیے یہ محض اتفاق تھا، ورنہ وہ کوئی اور واردات کرنے والی لڑکی یا بم دھماکہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ کہنے کے لیے دل ہی دل میں الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ تو اس نے پولیس اسٹیشن دیکھا تھا، ورنہ صرف ڈراموں اور فلموں تک اس نے مشاہدہ ضرور کیا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے آپ اکیلی گھر سے باہر ہیں اور پھر کسی شریف آدمی کی گاڑی میں بیٹھنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ آفیسر نے شریف آدمی کہہ کر اس بے نیاز بنے شخص کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اتنی دیر سے وہ چپ چاپ تھی، کچھ کہا بھی تو کوئی شنوائی نہ ہوئی، اور اب تو کردار کی بات آ گئی تھی۔ دیکھیں آفیسر، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجبوری ہے اگر مجھے اس طرح کے حالات سے دوچار کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مجھ پر کیچڑ اچھالیں، میرے بھی سرپرست ہیں۔ گھر اور سرپرست کہتے ہوئے اس کا گلا رند کیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا وہ اس طرح 2 بجے سڑک پر رلتی پھرتی؟ نام کیا ہے آپ کا بی بی؟ اس بے نیاز شخص نے اچانک اسے سوال کر کے حیران کر دیا تھا۔ اس کی منحوس گاڑی میں بیٹھ کر وہ پچھتا رہی تھی، مگر اپنی ازلی بزدلی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کتے کے خوف سے بڑھ کر اپنوں کی ستم کا زیادہ ڈر تھا جس نے اس کو چھپنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ اب اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ جب اتنی ہمت کر کے حویلی سے نکل بھاگی تھی تو کتے سے بھی نمٹ لیتی۔ اپنی سیاہ کشمیری کڑھائی کی چادر اس نے سر پر اوڑھی تھی۔ آپ اپنے سرپرست کا نام بتائیں تو۔ وہ دوبارہ وہی آہنی وجود والا شخص، گویا ہوا لہجہ بھی اس کی شخصیت کے جیسے کھردہ رہا تھا۔ وہ سہم سی گئی، البتہ اب آفیسر خاموش بیٹھا اپنے سامنے پڑی فائل پر انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ قاسم احمد راؤ کراچی یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں، گلشن اقبال میں رہتے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کہا۔ ایسا عذاب تو اس کو اس سنگلاخ حویلی میں بھی محسوس نہ ہوا تھا جہاں سے پناہ حاصل کرنے کی خواہش نے اسے بھاگنے پر مجبور کر کے ان کے ہاتھوں رسوا کروانا لکھا تھا۔ آپ ان کی؟ بہت چونک کر اس شخص نے اس سے استفسار کیا تھا۔ آنکھوں میں پہچان کے ساتھ ساتھ احترام کی واضح تحریر اس نے محسوس کی تھی، اس لیے جلدی سے سر ہلا کر کہا، میں بیٹی ہوں ان کی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ دونوں الجھن میں پڑ گئے۔ اتنے ینگ سے پروفیسر کی اتنی بڑی بیٹی؟ ٹھیک ہے ابراہیم یار، انہیں میری ضمانت پر چھوڑ دو، یہ پروفیسر کی بیٹی ہیں، پروفیسر راؤ کی۔ اس شخص نے بہت احترام سے کہا۔ جانے ابو کے نام کے ساتھ ہی دونوں کے دل میں اس قدر احترام کیوں امڑ آیا تھا، ورنہ اب تک تو وہ لوگ اور خاص طور پر آفیسر اس کے ساتھ عادی مجرموں جیسا سلوک کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مگر مجھے کارروائی تو کرنی پڑے گی۔ بی بی اپنا نام اور فون نمبر یہاں لکھ جائیں۔ آفیسر نے اپنے آگے سے پیڈ اور قلم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، مگر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کے دشمن تو اس کے پیچھے پاگل کتوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ اگر یہاں اثر و رسوخ نکال کر پتہ چلا لیا تو اس کے ساتھ ساتھ ابو بھی پس جاتے۔ اب تک وہ صرف ابو کی خاطر ہی تو سارے ستم برداشت کرتی آئی تھی۔ اگر ملک فیملی کو خبر ہو جاتی تو اس کا جو ہوتا سو ہوتا ساتھ ابو کا بھی سنسار کر دیتے وہ لوگ، ان کی اتنی عزت کو بیچ چوراہے پر لے آتے۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ جا سکتی ہیں۔ اس بے نیاز سے شخص نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے اور اس کے آگے سے اپنے مضبوط ہاتھ بڑھا کر پیڈ اور قلم لے لیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ جی؟ وہ اور زیادہ حیران بلکہ پریشان ہو گئی۔ اپنے نام اور فون نمبر کو تو اس نے ذہن میں بھی نہیں دہرایا تھا۔ یار زیغم، آفیسر نے بھی بلبلا کر دیکھا تھا، مگر وہ بے نیاز پتھر شخص اسے اس بے نیازی سے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں کو ایک نظر دیکھ کر سر پر چادر برابر کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اب تک اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔ اکیلی لڑکی کا واقعی معاشرے میں کوئی عزت مقام نہیں ہوتا، اس کے لیے حوالوں اور سرپرستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سے وہاں تک سڑک سنسان تھی، حالانکہ کینٹ اسٹیشن پر اس وقت رش ہونا چاہیے تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی قسمت اسے اکیلا ہی چھوڑ جاتی تھی۔ جانے اس کی قسمت کو خوشی سے بیر کیوں تھا، مگر پہلے تو خوشی ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی کہ سال بھر کے عرصے سے ہی اس سے منہ موڑ کر ادھر ادھر چلی جاتی تھی۔ اس کے قریب ہی کہیں کتا بھونکا وہ ایک دم ڈر کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی کتے سے ڈرتی تھی، مگر اب تو خوف زدہ ہو جاتی تھی جب سے ماما فاضل نے اسے اپنے شکاری کتے دکھائے تھے جو زبان باہر نکالے اس کو تک رہے تھے، اور وہ یہاں سے جانے کی ضد کر رہی تھی۔ یہاں سے جا کر تو دیکھو، اس ماسٹر کے پاس کتے چھوڑ دوں گا تم دونوں پر۔ میرے کتے تم لوگوں کو پاتال سے نکال آئیں گے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے ماما فاضل کی آواز گونجی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سنسان سڑک پر نظر دوڑائی۔
کتا بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، جبھی آہستہ روی سے ٹہلتا اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوئے غیر محسوس انداز میں پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئی تھی، مگر وہ اس کے قریب آ کر اسے سونگھنے لگا۔ سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی قریب آ رہی تھیں۔ اس نے ایک دل خراش چیخ بلند کی تھی اور بینچ پر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے ماما فاضل اور اس کے شکاری کتے اس کی بو سونگھتے یہاں تک پہنچ گئے ہوں۔ گاڑی کچھ دور جا کر دوبارہ ریورس ہوئی اور اس کے قریب رک گئی۔ کتا بھاگتا ہوا روڈ کراس کر گیا۔ ایک لمبا سا سایہ نکل کر اس کے نزدیک آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وہ بے نیاز مہربان شخص تھا، وہ شاید اب تھانے سے نکلا تھا۔ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ اس کا خوفزدہ چہرہ، پیلی رنگت اور پسینے سے شرابور جسم کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اچھی خاصی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ ابھی تک وہ ویسے ہی بینچ پر کھڑی تھی، اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان معلق تھی۔ آ جائیں، شائستگی سے کہہ کر اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ گومگو کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اپنے تو اعتبار کے قابل نہ نکلے تھے، ورنہ امی تو چندہ ماموں دور کے کھوئے پکائے نور کے کھلاتی اسے اتنا بڑا کر کے اس کے دل میں بھی ماموں کے رشتے میں چاند جیسے چاندنی ٹھنڈی ٹھنڈی ڈال کر گئی تھی۔ مگر ہوا کیا؟ اور یہ ایک اجنبی؟ اس نے غور سے دیکھا تھا، وہ ڈرائیونگ پر بیک ڈور کھول کر بیٹھ گیا تھا اور گاڑی بھی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے بینچ پر کھڑے کھڑے اپنی حالت پر غور کیا تھا اور کچھ شرمندہ سی ہو کر بینچ سے نیچے اتر آئی تھی۔ آہستہ روی سے چلتی ہی پچھلے کھلے دروازے تک آ کر رک گئی اور آسمان کی تاریکی اور ویران راہوں کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص خاصے صبر سے بیٹھا تھا، ورنہ یہ سب اس کا انداز نہ تھا۔ وہ تو ہر چیز کو ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ اچانک ہی جانے کہاں سے کتا نکل کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر فوراً ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے اور جھٹکے سے دروازہ بھی بند کر لیا۔ اس شخص نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ بھی چپ بیٹھی ہی دل میں ساری قرآنی آیات کا وٹ کرتی رہی۔ کبھی کبھار ایک چوڑ نظر بھی ڈال لیتی اس پر، مگر وہ گونگا بہرا بنا روبوٹ کی طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی گلشن کے ایریا میں داخل ہو گئی۔ اس کے دل چاہا کہ مکمل ایڈریس اس کو بتائے، مگر وہ شخص اس قدر خود میں مگن اور بے نیاز تھا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی۔ دونوں ہونٹوں کو بھینچ کر اس نے چادر مضبوطی سے اطراف میں لپیٹ لی۔ مختلف گلیوں سے ہوتی سڑک کو رونتی گاڑی بالکل اس کے گھر کے سفید گیٹ پر رکی جہاں بوگن ویلیا جھوم رہی تھی۔ اس نے حیران ہو کر دوبارہ اسے دیکھا۔ وہ شاید کوئی جادوگر تھا، اس وقت سے اس کو حیران کیے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اتر کر گیٹ کے سامنے کی بیل دینے لگی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابو شاید سو رہے تھے۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا اس گھر میں یوں ہی ویرانیاں ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں۔ کبھی یہ گھر بہت سی آوازوں سے گونجتا رہا تھا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ بیل دی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ابو، ابو، زور زور سے آواز دیتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ بے صاحبانی کا احساس ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے ماما فاضل اور ماما افضال اس سے بہت دور رہ گئے ہوں۔ وہ ابو کے سینے سے لگنے کو بےتاب ہونے لگی۔ علیشے بیٹا تم؟ فوراً ہی دروازہ کھول کر انہوں نے اسے اپنی مضبوط پناہ گاہ میں لے لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگی زور زور سے دروازے پر ہی رونے لگی۔ اس کے رونے پر بوکھلا گئے اور خوفزدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگے، ساتھ ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا ہوا بچے، کیا ہوا؟ اتنی رات گئی؟ اچانک ہی خاموش کھڑے اس شخص پر بھی ان کی نظر پڑ گئی۔ وہ پہچان کے مرحلے سے اچھی طرح گزر جاتے تھے، پھر 5-6 سال کا عرصہ کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ چہرے بھلا دیے جائیں، اور وہ تو ان کا سب سے پیارا شاگرد تھا جس کے ماضی اور حال سب سے وہ واقف تھے۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، آؤ۔ وہ بیٹی کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے ان لوگوں کو اندر کسی کمرے میں لے گئے۔ ٹٹول کر لائٹ جلائی تو اندھیرے سے ایک دم روشنی ہو گئی۔ وہ جو بے دہانی میں ان کا ہاتھ پکڑے چلا آ رہا تھا ایک دم رک گیا اور جلدی سے ان کو سلام کیا۔ وہ بھی اپنی بے دہانی سے بری طرح چونکے۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ علیشہ تم تو گاؤں میں تھی بیٹا۔ پروفیسر صاحب نے پہلے اسے دیکھا اور پھر روتی ہوئی بیٹی کو۔ وہ خود بھی بوکھلا گئے تھے۔ ان کے حواس بھی کھوتے جا رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب قیامت نزدیک ہے، مگر وہ خود پر قابو رکھ کر اسے بٹھایا، پھر خود بھی بیٹھ کر۔ وہ تو خود لا علم تھا، انہیں کیا بتاتا۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ کہو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بہت دیر تک وہ خود پر قابو نہ پا سکے اور زیگم حیران ہو کر انہیں روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یونیورسٹی کے سب سے اچھے اور ہر شاگرد کے فیوریٹ سر تھے وہ۔ ابو، میں سب چھوڑ آئی ہوں، میں نہیں رہ سکتی ان حیوانوں کے بیچ۔ وہ لوگ مجھے پاگل خانے بھجوا دیں گے، یا پھر وہ دینو بابا، وہ بالکل پاگل ہے، زنجیروں سے باندھ کر رکھتے ہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ابو میں مر جاؤں گی۔ میں اللہ کے بعد زمین پر آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے پاس ابو، میں وہاں سے بھاگ آئی۔ وہ ہچکیوں سے روتی کہے جا رہی تھی۔ اس کے لہجے کا خوف، اس کا گڑ گڑانا، راؤ صاحب نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جانے ان کی کیا پرسنل سٹوری تھی۔ وہ خود کو وہاں بیٹھا ہوا مس فٹ محسوس کرنے لگا، مگر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ زیگم، یہ تمہیں کہاں ملی اتنی رات گئے؟ راؤ صاحب نے اسے سوال کیا تو اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر دیکھا۔ میں ٹرین سے اتر کر جیسے ہی آگے آئی 2 کتے میرے پیچھے لگ گئے۔ میں سمجھی فاضل ماما کے ہیں۔ میں ڈر کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر پولیس لے گئی۔ ڈر کر؟ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے پوری روداد سنا دی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اپنی جگہ پر۔ سر، مجھے علم نہ تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہیں۔ پھر میرے ساتھ ابراہیم تھا اور وہ پولیس وردی میں ہر ایک پر شک کرتا ہے۔
آئی ایم سوری سر، اس نے جلدی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں معذرت کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابراہیم باوصول لڑکا ہے، اس نے صحیح کیا۔ یہ تو اس کو بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی اور کو ملتی تو جانے کیا ہوتا۔ اللہ عزت رکھنے والا ہے، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسے تو راستوں تک کی خبر نہیں ہے، کبھی اکیلے باہر تک نہیں نکلی، اتنا بڑا قدم جانے کیوں اٹھا بیٹھی؟ کہتے کہتے پروفیسر راؤ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ویسے تو وہ خاصا سخت تھا، مگر اچانک ہی باپ کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ شاید خود اس نے باپ کی محبت کبھی محسوس ہی نہ کی تھی۔ اس کی سسکیاں مسلسل گونج رہی تھیں۔ پلیز سر، مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ میرا فرض تھا، مجھے اجازت دیں اب۔ اس نے ایک نظر باپ بیٹی پر ڈالی اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نکل گیا۔ ابھی تک نہیں آیا؟ ذکیہ آپا کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لہرانے لگے۔ عورت چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو یا بیٹی، مرد کے لیے یوں ہی پریشان پھرتی ہے۔ آ جائیں گے، آپ سو جائیں، بے فکر رہیں، آپ کے برادر صاحب بہت نیک خصلت اور شریف النفس ہیں، کہیں پر بھی جائیں باعزت ہی آئیں گے۔ روشان ہمیشہ کی طرح ہر بات چٹکے میں اڑا دینے کا قائل تھا، مگر اتنی دیر ہوئی کیوں؟ پہلے تو فون کر دیتا تھا۔ اللہ اپنا رحم کر، دماغ کا بھی تو گرم ہے، پل میں جانے کیا کر جائے، ڈر ہی لگتا ہے اس کے مزاج سے۔ ذکیہ آپا اپنے بھائی کے مزاج سے زیادہ واقف تھیں۔ ہائے بی بی، یوں تو نہ کہو، میرا دل بھی ہولتا ہے۔ نصیباً بوا نے اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ بس کریں خواتین، ماما کوئی بچے تو ہے نہیں، اور ایسا خواہ دماغ بھی گرم نہیں ہوتا ان کا، غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، بس آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے پچھلے 30 سالہ زندگی کے خشک اور پھیکے سالوں کو آج رنگین کرنے کے چکر میں ہو، کسی کے اماں ابا سے ملنے کا یہی ٹائم لیا ہو۔ بھئی جوان جہان سمارٹ ہینڈسم آدمی ہے ہمارے ماما جانی، شاید وہ نیہا جمیل مارلن منرو اپنی مامی کے رتبے پر فائز ہو جائیں۔ روشان نے دونوں خواتین کو اچھا خاصا جلبلا دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے کچھ بھی کہتی باہر گیٹ کھلنے اور گاڑی کی آواز آ گئی۔ مارلن منرو کا نام سن کر تو نصیباً بوا نے گالوں کو پیٹنا شروع کر دی تھی، ساتھ ساتھ اللہ معافی بھی جاری رہتا تھا۔ ماما آ گئے ہیں، دلبر خان نے ابھی گیٹ کھولا ہے۔ اندر سے چیختی ہوئی رومانہ باہر نکل آئی تو دونوں خواتین کی جان میں جان آئی۔ جلدی سے سب باہر کی جانب بھاگے تھے۔ پہلی دفعہ رات کے 3:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ 12 بجے تک آ جاتا تھا۔ حد سے حد 1 بجے بھی وہ فون کر کے اپنی اطلاع ضرور دے دیتا تھا، جانتا تھا کہ ذکیہ آپا پوری رات اس کی فکر میں جاگتی گزار دیں گی۔ ذرا غور سے گاڑی میں دیکھ لیں، آپ کی بہو نہ آ رہی ہو نصیباً بوا۔ روشان نے اس کی کرولا آتے دیکھ کر نصیباً بوا کو چھیڑا، جو دونوں ہاتھ اٹھائے شکر کر رہی تھی مگر اسے گھورنا نہ بھولی۔ ہمارے میاں ایسے نہیں ہیں۔ بوا نے فوراً سائڈ لی، بچپن سے اسے گود میں کھلایا تو محبت بھی ماں کی جیسی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں کوٹ اور دوسرے میں بریف کیس لیے سلام کرتا اندر آ گیا۔ چہکتا ہوا روشان اور چیختی ہوئی رومانہ تو چپ ہوئے تھے، نصیباً بوا جو اتنی دیر سے ہلا رہی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی عادات سب کی نظروں میں تھی، اس کے سامنے تو وہ لوگ بولتے ہوئے بھی گھبراتے تھے، سوائے روشان کے جو کبھی کبھی کسی جملے سے جملہ ملا کر حسب عادت مذاق کر ہی لیتا تھا۔ اتنی دیر زیگا میں پریشان ہوتی رہی، اور ایک فون ہی کر دیا کرو، موبائل ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہے، آج کتنی دفعہ رنگ کیا مگر آف کیا ہوا تھا تم نے۔ ذکیہ آپا بہرحال خاموش نہیں ہوئی تھی، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ سب کے اوپر غصہ کرنے والا گرم مزاج زیگم صرف ذکیہ آپا کے سامنے سر جھکائے ڈانٹ سن لیا کرتا تھا، سو ابھی سر جھکائے کہنے لگا، کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے دیر ہوئی، موبائل میں نے خود ہی آف کر دیا تھا، پریشان کر رہا تھا۔ جملہ صحیح کریں، پریشان کر رہی تھی۔ روشان حسب عادت زبان کو ہلانے لگا، رومانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زیگم نے پلٹ کر روشان کو دیکھا۔ سوری ماما۔ جلدی سے روشان نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں سمجھا مارلن منرو۔ یہ چھوڑو مسخریاں میاں، تم نے کھانا پانی بھی لیا یا یوں ہی فاقے سے ہو؟ نصیباً بوا نے پہلے روشان کو کہا، پھر اس کی طرف دیکھا جو جوتے موزے اتار رہا تھا۔ جی بوا، ایک پارٹی کے ساتھ ڈنر تھا، شب بخیر۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مزید کسی کے بولنے کی گنجائش ہی نہ تھی، مگر نصیباً بوا کو کون خاموش کرواتا؟ اس گھر کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بے نتھے بیل کی طرح جب چاہے گھر آ جائے اور کھا لیا، نہ دسترخوان نہ ٹیبل ایبل، کسی کا تکلف ہی نہیں۔ یہ روشان تو پلیٹ کا بھی لینا گوارا نہیں کرتا، رومانہ کو باورچی خانے سے لگاؤ نہیں، اور میاں تو صبح منہ اندھیرے گئے تو رات کھرائے۔ اے ذکیہ بی بی، یہ صحیح تربیت نہیں تمہاری۔ نصیباً بوا بہت دیر تک بڑبڑاتی رہیں، ساتھ ذکیہ آپا کو بھی خاصی سنانے لگی۔ بس نصیباً بوا، ان کے باپ کے مرنے کے بعد تو میں ہر چیز سے ہی کٹ گئی تھی، وہ تو زیغم تھا تو ہمیں سمیٹ لیا، ورنہ میرے اپنے باپ نے بیوہ بیٹی کا کیا خیال کیا تھا۔ آپا اپنے پرانے دکھ یاد کرنے پر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ نصیباً بوا بھی فوراً ان کو سینے سے لگائے تسلیاں دینے لگی۔ اس گھر کو تو وہ پچھلے 40-45 سال سے سنبھال رہی تھی، ہر بات بہت اچھی طرح جانتی تھی، ایک ایک شخص کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ تھا۔ ہاتھ کی کون سی انگلیاں کاٹتی، جسم تو سارا ہی دکھتا، جسم کا کوئی اعضاء الگ کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے وہ مرحوم اویس ہاشمی ہی کیوں نہ ہوتے۔ اپنے سارے کٹھور پن کے باوجود انہوں نے کبھی انہیں نوکر نہیں سمجھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج تک بچے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ جب تک راحت بیگم زندہ رہیں وہی ہر سکھ دکھ ان کے ساتھ کر لیتی تھی، مگر بعد میں وہ خود بخود ان کے جانے کے بعد بچوں کی ماں بن گئی، خاص طور پر زیغم کی۔ اس کی پہلی چینخ کے ساتھ ہی راحت بیگم نے اپنی
آخری سانسیں پوری کی تھیں اور زیکم خود بخود ان کی گود میں آ گیا تھا، مگر صرف نام کو ہی، ورنہ ذکیہ آپا اسے اپنے پروں میں کسی مرغی کے بچے کی طرح سمیٹ لیتی، حالانکہ وہ خود ابھی 13-14 سال کی بچی ہی تھی۔ کچھ اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈلی اور سر چڑھی بھی تھی۔ باپ کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے زیکم نام رکھا تھا، ورنہ اویس ہاشمی تو نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے، اسے اپنی ماں کا قاتل کہتے تھے۔ اے ہے، تم سے کہاں سنبھلنے کا بچہ؟ نصیباً بوا فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بچہ لینے کی کوشش کرتی، مگر ذکیہ بچے کو خود میں سمو لیتی اور اس کو پیار کرنے لگتی۔ سنبھال لوں گی بوا، ابو نے تو میرے ننھے بھائی کو دیکھا تک نہیں، بھلا اس معصوم کا کیا قصور؟ یہ تو امی کو نہیں مار سکتا۔ اب بھی اس کے رونے پر اویس ہاشمی نے روتے معصوم بچے کو بری طرح مار دیا تھا۔ اس منحوس کے آنے سے میری راحت چلی گئی ہے اس دنیا سے۔ اسے ہی شوق تھا بیٹے کا، یہ ہے قاتل بیٹا۔ پتہ نہیں وہ اتنے پڑھ لکھ کر اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے تھے، مگر وہ بچہ اپنے نصیب کا رزق اور سانس لے کر آیا تھا، اور اللہ نے اسے کئی سال پہلے اس کے لیے اس کی نرم دل بہن زمین پر اتار دی تھی۔ سو وہ فوراً اسے سمیٹ لیتی اور حسب مقدور باپ سے لڑ بھی لیتی، مگر پتھر کے سینے میں شاید جذبات نہیں ہوتے، ورنہ وہ پتھر ہی کیوں ہوتا؟ بس بچے، کون سمجھائے میاں کو، معصوم بچے کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ بوا بھی دکھی دل سے بچے کو سینے سے لگا لیتی، اور اس طرح ماں کی گود سے محروم باپ کی شفقت سے کوسوں دور وہ ذکیہ آپا کی گود میں پلتا گیا۔ باپ کو تو اس نے صرف ایک مجسمے کی طرح دیکھا تھا، کبھی ان کی طرف لپکنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ سختی سے ہاتھ جھٹک دیتے، کچھ اور بڑا ہوا تو اس کے کسی جملے کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ جاتے اور فوراً ذکیہ آپا اسے خود سے لگا کر اس کی معصوم باتیں سنتی جاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ساری باتیں ذکیہ آپا سے شیئر کرنی شروع کر دی، وہی اس کی ماں اور باپ بن گئی تھی۔ ابھی وہ 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ اویس ہاشمی نے ذکیہ ہاشمی کو زہیب شیخ کے ساتھ رخصت کر دیا، اس سے دور امریکہ کے دیس بیاہ دیا، جہاں وہ صرف تصویروں اور ٹیلی فونک آوازوں میں تڑپ کر رہ جاتا۔ مت جائیں آپا، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، میں کس سے اسکول کی باتیں کروں گا، کس سے کہانیاں سنوں گا؟ رخصتی کے وقت وہ نیم بے ہوش ہو گیا، مگر اویس ہاشمی کا دل نہ پسیجا۔ نصیباً بوا نے فوراً اسے سنبھالا۔ ہٹاؤ اس کو نصیباً، اس کی آواز مجھے زہر لگتی ہے، کہو اس سے نہ بولے، کچھ نہ کہے۔ اویس ہاشمی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا، اور وہ آنسو بھری آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ اسے ہمیشہ باپ کی محبت کا احساس ذکیہ آپا دلاتی رہی تھی، مگر کبھی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہی نہ تھی۔ اب بھی ان کی آنکھیں سرد مہر اور بے جان تھیں، اور پھر اچانک اس 10 سالہ بچے کے اندر ایک انا پرست، خوددار اور سرد مہر بے جان، ہر دھرم ضدی مرد جاگ اٹھا۔ اس نے جیسے خاموش رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ کچھ نہ کہنا اس کے اندر بیٹھ کر بین کرنے لگتا تھا، جو بس وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے محبت کی توقع رکھنی چھوڑ دی، مگر کبھی کبھی ایک ہونک سی سینے میں اٹھتی کہ اس کا وجود اس کی اس زمین کے لیے بیکار ہے، مگر اچانک ہونکتی خواہش ارد گرد پھیرے لگاتی، جیسے ایک جگہ جم گئی ہو، اور وہ جیسے تھم گیا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے۔ کالج کے اسٹوڈنٹس کے سامنے باپ اگر کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو لا کر کہے تو اس کے جذبات کس حد تک جا سکتے ہیں؟ سو وہ بھی بس اپنے باپ کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہی باپ تھا جو اس کو ماں کا قاتل کہتا تھا، جو بیوی کی محبت میں بیٹے کو چھوڑ بیٹھا تھا، کبھی اس کو پیار سے بات کر کے اپنے پاس نہ بٹھایا۔ اب وہی شخص بیوی کی محبت کو چھوڑ کر دوسری بیوی لے آیا تھا۔ گویا محبت بھی آتے جاتے موسموں کی عادی تھی، وقت اور حالات کے ساتھ ختم ہو جانے والی ناپائیدار محبت، اور وہ جو خاموشی کو اوڑھنا بچھونا بنائے صبر سے بیٹھا تھا، ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ بس بچے، تمہارا باپ ہے، چھوڑ دو۔ ذکیہ کو نہ بتانا پردیس میں پریشان ہوگی تو بچوں کے ساتھ کہاں آ کر خوار ہوگی۔ نصیباً بوا نے اسے تسلی دلاسے کی چادر میں محبت کے پھول ٹانگ کر اڑھائی۔ اس نے کمرے کی ہر چیز بکھیرتی تھی، مگر خود کمرے سے زیادہ بکھر کر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، مگر ذکیہ آپا کی محبت ہنوز دل میں ویسے ہی موجود تھی۔ ہر خط میں وہ اس کو ڈھیروں پیار اور نصیحتیں کرتی تھیں، کبھی اس کی تصویریں منگواتی اور کبھی روشان اور رومانہ کی تصویریں بھیج دیتی۔ فون پر انہیں اطلاع مل گئی تھی، اور وہ اسے ہمیشہ بی بریو کہہ کر حوصلہ دلاتی کہ دوسری بیوی کو وہ دوسری جگہ شفٹ کر چکے تھے۔ اب آفس آیا کرو، کب تک یوں ہی آوارہ پھرو گے؟ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ماننے والے نے اسے بزنس کے نقصانات اور اونچ نیچ میں الجھانا چاہا کہ بہرحال تھا تو وہ اکلوتا وارث، وہ سب چیزوں پر لات مار کر خود کو مضبوط کرنے کی صحیح کرتا رہا۔ اویس ہاشمی نے خوب زور و شور سے اس کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے، اسے بہت کچھ کہا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آوارہ، بدتمیز، بد تہذیب اور نکما ہے۔ اسے صرف دوسروں کو پریشان کرنا اور خود کو بڑا بنانا آتا ہے، دوسروں کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ امریکہ بیٹھی ذکیہ آپا کو بھی اطلاع ہو گئی۔ وہ اس سال چھٹیوں پر بچوں کو لے کر آئی تھی۔ 6 سالہ روشان اور 4 سالہ رومانہ کو دیکھ کر وہ فی الحال سب بھول گیا تھا۔ آپ اسے الگ سے بزنس سیٹ کر دیں، MBA کر چکا ہے ماشاءاللہ، ذہین ہے، آگے تک جائے گا۔ زہیب شیخ نے اویس ہاشمی کو خاصا معقول مشورہ دیا تھا۔ پہلے ذکیہ کے کہنے پر اسے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ کرے گا کیا، دوسرے دن ہی بزنس ٹھپ کر دے گا۔ انہیں اس میں کوئی خوبی بھی کبھی نظر نہ آئی تھی۔ سال 6 مہینے بعد تو گھر آ کر خبر لیتے تھے، لہٰذا بیٹے کی خوبیوں کے کب معترف ہوتے؟ البتہ نئی بیگم کی خوبیاں ضرور ازبر تھیں۔
پھر زہیب شیخ نے ہی اس کو ایک نئی برانچ بنا کر سب کچھ سمجھا دیا اور خود اسے کئی نصیحتیں کرنے لگے۔ وہ جو انہیں پہلے بہن کے لیے لے جانے پر برا بھلا کہہ کر دل میں ناراض تھا، ان کے نرم رویے سے خاصا مطمئن ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ ہی وہ اسے اچھے لگے تھے۔ پھر ذکی آپا کی وجہ سے وہ ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ آپا دوبارہ چلی گئیں، مگر دوسرے سال ہی دوبارہ روتی دھوتی واپس آ گئی۔ سانحہ بھی تو کتنا بڑا تھا، وہ جو زندگی بھر کا ساتھی تھا اب ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ ہارٹ اٹیک، نہ بلڈ پریشر، نہ کوئی اور بیماری، مگر صبح بستر سے نہ اٹھ سکے۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی واشنگٹن گیا تھا، اس سے پہلے اس نے باپ کو فون کیا، تم چلے جاؤ، میرا جانا ضروری نہیں ہے، فرخندہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اس کے فون کرنے پر اویس ہاشمی کو بیٹی سے زیادہ نئی بیگم کی فکر تھی۔ جب بیٹی 10 دن بعد اجڑی گھر آئی تو انہوں نے ضرور سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ فرخندہ جمی نے بھی 2-4 آنسو بہا کر اس کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کی، اور پھر وہی اسلام آباد کا گھر تھا اور ان کی اپنی لائف جو بہرحال وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو سب سے بے نیاز بنا گھومتا تھا، ایک دم سے اس کی ساری حصے بیدار ہو گئی تھی۔ پھر تو گویا وہ ذکی آپا سے کئی سال بڑا ہو گیا۔ بچوں کے ایڈمیشن سے لے کر ڈیوز فارم تک اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جمع کروائے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے آخری آرام گاہ تک پہنچایا تھا، اور فرخندہ جبھی جو ساری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھی تھی انہیں بھی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ان 15 سالوں میں خود کو اتنا مصروف رکھ کر اسٹیبلش کر لیا کہ اب اسے اس دولت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ وہ سب کے لیے پریشان رہتا، کبھی رومانہ کی فیس، کبھی روشان کا یونیورسٹی ایڈمیشن، کبھی ذکی آپا کے ڈاکٹرز اور دوائیاں، اور کبھی نصیباً بوا کے معجون اور دیسی نسخے۔ وہ کسی سے غافل نہ تھا، بس خود سے غافل ہو گیا تھا، خود سے تغافل برت گیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ کھل کر ہنسا ہو۔ اس کے ارد گرد ایک جمود طاری ہو گیا تھا، وقت کی تھال میں بس دنوں کے سکوں کی گنتی مکمل ہو رہی تھی۔ محرومیوں کے جلتے الاؤ میں وہ بس ایک سرد مہر اور غصہ ور شخص کے روپ میں اتر آیا تھا۔ اور جب زندگی کی ناآسودگیاں اور اپنوں کے ستم منہ پھاڑے بغیر کسی علاج و مرہم کے ہر کروٹ آتے چلے جائیں تو تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر کا میل کرنا ہی پڑتا ہے، تاکہ باقی ماندہ حیات کے اثر نو تعمیر و تشکیل ہو پائے۔ مگر وہ حیران پریشان سے اپنے باپ کی تدبیر کو دیکھ رہی تھی۔ مگر سر، میں… وہ شخص حیران سے زیادہ پریشان ہو کر پروفیسر راؤ کو دیکھ رہا تھا اور دروازے سے لگی اپنی قسمتوں کے ستاروں کے بیچ اپنا مقدر ڈھونڈتی اس کے چہرے پر کوئی تاثر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا، اب تم ہی میری عزت رکھ سکتے ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم پر ہی اعتماد کر سکتا ہوں، پلیز بیٹا میری عزت رکھ لو۔ اسے اپنے باپ کا اس طرح گڑ گڑانا رلا گیا۔ وہ کوئی ایسا بوجھ نہ تھی، مگر ماما فاضل اور ماما افضال کی دھمکیوں نے اسے اپنے باپ کے کندھوں پر بوجھ کی طرح رکھ چھوڑا تھا۔ بے شک تم صرف کاغذی کارروائی کر کے اسے لے جاؤ، بطور امانت میں تمہیں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں خود اسے بلوا لوں گا، پھر تم آزاد ہوگے، میرے اوپر یہ احسان کر دو۔ پروفیسر راؤ کے لہجے میں نمی در آئی اور آواز گلوگیر ہو گئی۔ دروازے کے پٹ سے چپکے چپکے اس نے بھی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ شخص جسے ابو نے پتہ نہیں کب فون کر کے بلوایا تھا یا خود اس کے آفس جا کر لے کر آئے تھے، اب تک گمگو کی کیفیت میں بیٹھا تھا، ان کے رونے پر بے ساختہ ان کے قریب اٹھ کر آ گیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، میں اپنے گھر والوں کو… نہیں بیٹا، اس کا ٹائم نہیں ہے، بس ابھی اور آج اور اسی وقت، قطعیت سے کہتے ہوئے پروفیسر صاحب نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، بس حالات صحیح ہو جائیں، تم مطمئن رہو۔ سر، میں صرف آپا کو فون کر کے بلوا لیتا ہوں۔ اس نے کوئی اجازت لی اور پروفیسر راؤ نے فوراً گردن ہلا کر ٹیبل کے پاس رکھا فون اس کی گود میں ڈال دیا۔ میں قاضی اور گواہوں کا انتظام کرتا ہوں۔ پروفیسر راؤ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر کھڑی علیشا ایک دم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور فوراً ہی باہر لپکے۔ اب وہ اسے کیا بتاتے کہ کس طرح وہ یونیورسٹی سے باہر گھر آنے کے لیے نکلے تھے کہ وہاں فاضل اور افضال کی پجارو آ گئی تھی۔ گریبان سے پکڑ کر اچھا خاصا بیچ سڑک پر ان جیسے باعزت آدمی کو کس طرح بے عزت کیا تھا۔ ابھی پتہ چلا کہ لڑکی تو اٹھا لایا، رات کو لے گیا پہرے سے نکال کر۔ ملک افضال اونچی آواز میں چیخا۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا، کچھ متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کوئی محض انجوائے کر رہا تھا۔ ابھی تیرے نام پر پرچہ درج کرواتا ہوں لڑکی کے ساتھ، تیرے سارے کرتوت بتاؤں گا، لڑکی بازیاب نہ کروائی تو میرا نام بھی ملک افضال نہیں، اس کے تو کرتوت ہی سے لے ڈوبیں گے جب پولیس بغیر کسی نکاح یا رشتے کے لڑکی کو اس کے گھر سے نکالے گی۔ جب ہوگا سنسار تو پتہ چلے گا۔ بعض الفاظ انگاروں سے زیادہ جلتے اور زہر سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، صرف مارتے ہی نہیں، دل روح سب نیلا کر کے بے جان کر دیتے ہیں۔ مگر نظر جیسا عالم طاری رہتا ہے، اس وقت انہیں بھی ایسے ہی لگا تھا کہ ان کے وجود کے اندر کسی نے نیلا زہر بھر کر رشتے ناسوروں کو درے مارے ہوں۔ چلو اب سیدھی طرح بتا، لڑکی کہاں ہے؟ میری عزت ہے، وہ میرے دین محمد کی منگ ہے۔ ملک فاضل نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر ان کا گریبان پکڑ لیا، مگر پیچھے سے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے مڑ کر اس مہربان کی صورت دیکھنا چاہی تھی، مگر آنسوؤں کی دھن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لمحے بھر بعد ہی وہ انہیں ہجوم سے نکالتا اپنی کرولا میں لا کر اے سی آن کر کے سکون سے بٹھانے لگا۔ یہ سر، اس نے گاڑی کی سڑک سے کنارے کی اور کچھ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے جیسے اپنا سب کچھ ہار بیٹھے ہوں۔
اس نے دوبارہ کچھ پوچھے بنا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تو انہوں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور جیسے آنسو سارے بند توڑتے ساری حدیں پھلانگتے ان کے گالوں پر پھیلنے لگے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہمیشہ وہ اسے اچھائی، نیکی اور راست گوئی کا سبق دیتے تھے، کب کب کہاں اس کو سہارا دیا تھا، اسے اب تک یاد تھا۔ اس کے جنون کو کیسے مختلف کاموں میں صرف کرتے تھے اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ابراہیم کے بعد ان سے پوشیدہ نہ رہا تھا۔ ابراہیم تقریباً گھر کے حالات سے واقف تھا اور پروفیسر راؤ نے اس کی بکھری شخصیت اور ابراہیم کی زبانی کئی باتوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ علیشہ میری ہی بیٹی ہے، کیا ہوا جو میں اسے دنیا میں نہ لا سکا، مگر پرورش تو میں نے کی، اولاد کی طرح کھلایا۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر اب تک سوتی ہے اور یہ گھٹیا لوگ۔ وہ جو انہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ منتخب کر رہا تھا، ان کے کہنے پر ایک دم چونک گیا۔ میں نے ان کے حوالے کر کے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ پہلے ہی وہ 1 مہینہ تکلیف اٹھا چکی ہے صرف میری عزت کی خاطر، مگر اب یا اللہ تو ہی کچھ مدد کر دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان دیکھنا چاہا مگر آنسوؤں کے بوجھ سے پلکیں جھک گئیں۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے گھر کے دروازے پر گاڑی روک دی تو انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے وہ فیصلہ کر بیٹھے۔ ہارے ہوئے شخص کے لیے پانی کی لہروں میں تنکا تھی، تنکا بھی کسی سہارے کی طرح ہوتا ہے، جیسا خزاں کے بعد بہار کی امید، سو وہ بھی اب اس کے آگے دستے سوال پھیلا بیٹھے تھے اور اس نے ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لی، مگر اس روتی بلکتی لڑکی کے دل میں جیسے جوار بھاٹا اٹھ گیا تھا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی کب گواہ، قاضی اور دلہا اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیپرز پر دستخط کر دیے، اور ساتھ بیٹھے شخص نے بھی، جس سے اس کی پہلی ہی حادثاتی ملاقات ہوئی تھی۔ لان کی گرے پرنٹ سوٹ میں بڑا سا گرے دوپٹہ اوڑھے وہ بغیر کسی زیور یا میک اپ کے دلہن بن گئی تھی۔ جب وہ رخصتی کے وقت ابو کے گلے لگ کر بے تحاشا رو رہی تھی تو ذکی آپا نے اسے نرمی سے الگ کر کے خود سے لگا لیا۔ بے فکر رہیں بھائی صاحب، یہ میری رومانہ کی طرح ہیں۔ ذکی آپا نے انہیں اطمینان دلایا اور اس کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ پروفیسر راؤ کی طرف آیا تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ عبدل پیچھے دوسری گاڑی میں منتظر کھڑا تھا، اسے آپا فوراً ہی لے آئی تھی ورنہ آج تو وہ چھٹی کا کہہ رہا تھا۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو، تم نے اس وقت میری عزت رکھ لی، جیسے ہی ملک لوگوں کا کچھ ہوگا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اسے میری امانت سمجھنا۔ اتنے امیر و کبیر شخص کے ساتھ وہ کب بیٹی دینے کا سوچ سکتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اس کی کوئی رائے رضامندی لیے بغیر اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر مجبوری سب کچھ کروا لیتی ہے۔ وہ خود حیران سا ہو کر رہ گیا تھا، مگر اب انہیں خدا حافظ کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، بس ذکی آپا کے کندھے سے لگے اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے کم از کم جلدی میں بتا تو دیتے، میں کوئی جوڑا ہی لے لیتی، میں نے کب انکار کیا تھا کہ تم… بس صحیح آپا، پروفیسر صاحب کی طبیعت کے پیش نظر جلدی کی وہ حج پر جانا چاہ رہے تھے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کاٹ دی۔ حج کے نام پر وہ بری طرح روتے روتے چونک گئی۔ آپا میرا نکاح ہو رہا ہے، فوراً آ جائیں، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ اس نے آپا سے فون پر مختصراً کہہ کر مکمل ایڈریس دیا تھا اور آپا 20 منٹ بعد ہی عبدل کے ساتھ آ گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے آئیں، دلاور نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ رومانہ، روشان، نصیبن بوا، رانی، زینب سب پھول لیے کھڑے تھے۔ اندر ڈیک چل رہا تھا۔ تم ابھی اترنا نہیں، میں آتی ہوں۔ ذکیہ آپا ہدایت دیتی ہے فوراً نیچے اتری اور جلدی سے رانی کو کچھ کہا۔ سب لوگ فوراً دروازے تک آئے تھے، بوا تو گاڑی تک آ گئی۔ چلو اترو بیٹی۔ ذکیہ آپا نے اسے سہارا دے کر اتارا اور رانی سے بوتل لے کر تیل دروازے پر ڈال دیا۔ پہلے دایاں پاؤں رکھنا بہو۔ نصیبن بوا نے ہدایت کی، وہ گھبرائی ہوئی سے دایاں پاؤں رکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ رومانہ نے بھاگ کر ہاتھ میں پکڑا گلابی کام والا دوپٹہ اس کے اوپر ڈالا اور سب پھول برسانے لگے۔ اندر CD پلیئر پر یہ ہے میری دلہن، تم ان سے ملو فل والیوم میں جگمگا رہا تھا۔ جھک جھک جیو، اللہ سہاگ سلامت رکھے، دودھو نہاؤ پوتو بھلو، اللہ صحت والی زندگی دے، گھر کی رونق بڑھاؤ۔ نصیبن بوا جلدی جلدی دعائیں دینے لگیں تو روشان مختلف پوز سے اس کی تصویر لینے لگا۔ بوا کچھ ماما کے لیے بھی بچا دیں، آپ تو ان سے بے وفائی کر بیٹھی۔ روشان کب چپ رہنے والا تھا؟ ارے یہ تو میرا بچہ ہے، اس کے لیے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ نصیبن بوا نے پیچھے کھڑے زیغم کو دیکھا جو ان ساری آفات کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ اندر تو چلو، دلہن کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ ذکی آپا کے کہنے پر سب فوراً نیو سے لیے اوپر آ گئے تھے۔ چلو میاں تم بھی اوپر آؤ۔ نصیبن بوا سے بیزار دیکھ کر جلدی سے ہاتھ پکڑے پیچھے کھینچتی ہوئی بلانے لگی، پلیز بوا میں تھک گیا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑانے لگا مگر وہ نصیبن بوا ہی کیا جو کچھ سن لیں۔ اے میاں چپ چپاتے شادی کر لی، اب یہ حق تو ہمیں دے دو۔ وہ اسے اوپر لے آئیں جہاں سب جمع تھے۔ اس کے بیڈ کو گلاب کے پتیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ دیوار پر شادی مبارک بھی جلدی جلدی روشان نے لکھ دیا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر ہی اچھا خاصا چڑھ گیا تھا مگر اپنے بیڈ پر ایک اور وجود دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ مامی آپ کا نام تو پتہ نہیں ہے ہمیں، کیا نام ہے؟ رومانہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ علیشہ۔ رونے سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے۔ ذکی آپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سب کو دیکھ کر کہنے لگی، چلو سب کمرے سے باہر، رانی کچھ کھانے کا انتظام کرو، زینب تم اس کے ساتھ لگو، روشان آؤ نیچے۔ ممی میں نے ابھی مامی کو تیار کرنا ہے، کتنا سادہ سوٹ ہے۔ رومانہ تھنکی اور پاس بیٹھی علیشہ کو دیکھا جو لان کے پرنٹڈ گرے اور کالے سوٹ میں گرے دوپٹہ سر پر لیے بیٹھی تھی۔ میں ذرا آتا ہوں، کچھ کام ہے۔ زیغم کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ذکی آپا نے تحیر سے اس کی چوڑی پوچھ دیکھی۔
اب تو تیار کر لوں؟ رومانہ کے تو عیش ہو گئے، ذکیہ آپا کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ تم بھی باہر جاؤ، مجھے مامی کو تیار کرنے۔ سب تو چلے گئے مگر روشان وہیں پر براجمان شادی مبارک کے نیچے زیکم کا زیڈ اور علیشا کا اے لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لمبے لمبے گردن سے نیچے تک کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ میں نے تو ابھی مامی سے باتیں بھی نہیں کی، تم پھوٹو یہاں سے، روشان چلبلا گیا۔ پہلے میں تیار کر لوں، پھر دلہن کو ایسی ہوتی ہیں۔ رومانہ نے ابھی حال ہی میں بیوٹیشین کا کورس کیا تھا، لہٰذا آزمانے کا موقع تھا، اب کیسے گواتی؟ اور جانے روشان بھی کس موڈ میں تھا کہ چلا گیا، اور رومانہ اس کے نہ کرنے کے باوجود اپنے سارے ہنر آزمانے پر تل گئی۔ 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ دلہن لگنے لگی تھی۔ نیچے سے نصیباً بوا نے آ کر مرچیں جلا کر نظر اتاری اور زینب اور رومانہ اسے نیچے لے کر آ گئی۔ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہی تھی مگر وہ خاموش بت بنی یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ حتی الامکان اس سے سبھی باتیں کر رہے تھے مگر وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ ابھی تک نہیں آیا؟ کھانا کھانے کے بعد ذکیہ آپا نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے اور ابھی تک زیکم کا پتہ نہیں تھا۔ وہ دل کھول کر کہے لگانے والی شوخ و شریر سی لڑکی تھی۔ پچھلے 1 سال میں جیسے وہ خود اپنے ہی کہکہوں میں سہم گئی تھی، وہ پچھلے کسی کہکہے میں گم ہونے لگی۔ امی، برابر والی خالہ حمیدہ نے آج پان میں بجائے چھالیا کے کنکر ڈالے، اور اب جب وہ اپنے پوپلے منہ سے چبا رہی تھی تو آگے ہنسی نے اس کا جملہ روک لیا۔ ابھی وہ ان کو پان خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دے کر آئی تھی۔ خالہ حمیدہ کو اتنے اچھے رشتے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور محلے والوں کی 1001 برائیاں کرتی پھرتی ہیں، اس عمر میں بجائے نماز روزے کے ہر ایک کے گھر جھانکتی ہیں۔ کل مجھے کہہ رہی تھی کہ لوٹا کی لوٹا ہو گئی مگر کدکڑے لگانے ختم نہ ہوئے۔ ہم تو اتنی سی عمر میں بچوں والے تھے، وقت سے پہلے سارے بال سفید ہو کر بڑھاپا آ گیا، ہم تو پہلے ہی بوڑھے ہو گئے، ورنہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اس کی بات سن کر امی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی پورا محلہ ہی خالہ حمیدہ سے پریشان تھا۔ سارا دن وہ ایک کے بعد دوسرے گھر کے پھیرے لیتی رہتی تھی اور برائیاں گنواتی رہتی۔ بیٹے بیٹیاں سب شادی شدہ تھیں، پوتے پوتیاں جوان تھے مگر وہ خود کو اب تک کم عمر ہی کہتی تھی۔ چلو اب بس کرو، وہ جانتی ہیں تمہاری شرارت، ابھی تمہارے ابو سے شکایت کرنے پہنچ جائیں گی۔ امی رات کے کھانے کے لیے پالک صاف کر کے چڑھانے جانے لگی تو اس نے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ آپ رہنے دیں، میں پکا لوں گی۔ ابو آ گئے کیا؟ ساتھ استفسار بھی کیا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح کتابوں سے الجھے ہیں، میری تو سوتن ہو گئی ہیں یہ کتابیں۔ امی کی بات سن کر اس نے ایک اونچا کہکہا لگایا۔ کتابوں کے ابو زیادہ ہی رسیا تھے۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا آج بڑا خوش ہے؟ یہ تمہاری ماں کو تو ہماری پڑھائی ہمیشہ سوکرنے لگی ہے، جب ہم واقعی دوسری لے آئیں گے تو جانے کیا کریں گی؟ پیچھے سے ابو نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے 18 سال سے نہیں لے کر آئے تو اب اس عمر میں کیا لاؤ گے؟ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر راؤ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے بیوی اور بیٹی کا چہرہ دیکھتے تھے، پھر دوسرا کام کرتے تھے۔ میرے ابو تو ابھی تک کتنے ینگ اور سمارٹ ہیں، اب میں ان کی شادی بھی کروا سکتی ہوں۔ اب بھی میں ان کی شادی کروا سکتی ہوں، اس نے چھیڑا۔ جب ان کے پاس وجہ تھی جب نہیں کی، میرے اتنا کہنے کے باوجود، تو اب مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں انہیں اولاد کی خوشی نہ دے پائی۔ امی آپ دیدہ ہوگی تو پروفیسر فوراً ان کی طرف لپکے۔ بے وقوف عورت! انہوں نے ان کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ ہمیں یہ خوشی بھی تو تم نے ہی دی ہے، اس بلبل کے بغیر سوچو ہمارا گھر کیسا ہوتا۔ یہی میری اولاد ہے، میرا خون، میرا فخر، میرا مان۔ پروفیسر راؤ نے دوسرے ہاتھ سے اسے قریب کر کے امی کو دیکھا جو منہ بسوڑنے لگی تھی، ایک دم شانت ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں میں سے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، مگر کبھی ان لوگوں نے اسے محسوس ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ بس کبھی کبھار امی کو اپنی بے اولادی کا غم مارے ڈالتا تھا۔ میں نے کب اس سے انکار کیا؟ یہ نہ ہوتی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہتی۔ یہ تو میری سانسوں سے بندھی ہے، میری بچی، میری جان، تو میرا سب کچھ ہے۔ وہ خود بھی اسے بے حد چاہتی تھی، فوراً اسے گلے سے لگا لیا، اور تو اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بس کریں گے ٹریجڈی سین، آج ابو کوکنگ کریں گے اور ہم ماں بیٹی کھائیں گے۔ فوراً ہی اس نے ماحول کو بدلنا چاہا، یہ سوچے بغیر کہ ماحول کو بدلنے سے قسمت نہیں بدلا کرتی بلکہ انسانوں کے رویوں اور مشاہدوں کو یکسر فراموش کر کے ذاتیات تک کو اپنے لبادے میں لپیٹ لیتی ہیں۔ ماما آ گئے، ماما آ گئے۔ بچوں کی طرح رومانہ چینکی تو وہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ چلو دلہن کو کمرے میں لے جاؤ، نصیباً بوا نے رومانہ سے کہا تو وہ اسے سنبھالتی اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ وہ اوپر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی، تو ابھی تو رومانہ گئی تھی اور وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اوپر آیا تھا۔ وہ اچھا خاصا نروس ہو رہی تھی جب اس نے نرمی سے کہا، پروفیسر صاحب ٹھیک ہیں اور کہا ہے کہ آپ ان سے ملنے فی الحال نہیں آئیں گی۔ جیب سے موبائل، سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر اسے اطلاع دی۔ کیا وہ عمرے پر گئے ہیں؟ بہت ہمت کر کے اس نے پوچھا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاکنگ پنک شلوار سوٹ اور بھرے ہوئے کامدار دوپٹے کو سر پر ٹکائے، میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر اس کی سبھی پہچانے کے ٹیکے پر رک گئی۔
نہیں فی الحال نہیں، آپ آرام کریں، یہ واش روم ہے۔ آہستگی سے اس نے نظریں موڑ لیں اور واش روم کی طرف اشارہ کر کے خود بیڈ پر بیٹھ کر ٹائی کی نوٹ کھولنے لگا۔ اسے ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا، حالانکہ وہ تیار ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر خود کو خاموش تماشائی کی طرح اپنا تماشا دیکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف کاغذی کارروائی تھی، اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر اپنی چوڑیاں کھڑے کھڑے اتارنے لگی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، وہ زیر لب بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ فوراً ہی کاؤچ پر بیٹھ کے انگلیوں کی انگوٹھیاں اتارنے لگی۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کھول کر تولیاں نکالنے لگا، مگر پھر رک گیا۔ اس کے سوٹوں کے ساتھ کئی زنانہ سوٹ بھی لٹکے تھے۔ سر جھٹک کر اس نے ٹاول اور شلوار قمیص نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد باہر آیا تو وہ ویسے ہی کاؤچ پر بیٹھی تھی، البتہ سارے زیورات سے آزاد تھی۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کھول کر تولیاں نکالنے لگا، مگر پھر رک گیا۔ اس کے سوٹوں کے ساتھ کئی زنانہ سوٹ بھی لٹکے تھے۔ سر جھٹک کر اس نے ٹاول اور شلوار قمیص نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد باہر آیا تو وہ ویسے ہی کاؤچ پر بیٹھی تھی، البتہ سارے زیورات سے آزاد تھی، اور ایک ہاتھ میں کوئی جوڑا پکڑا ہوا تھا۔ اسے نکلتے دیکھ کر وہیں بیٹھی رہی، اور جیسے ہی وہ باہر گیا فوراً ہی کپڑوں سمیت اندر گھس گئی۔ کیا مصیبت ہے! کچھ جھنجھلا گیا۔ جو وہ اکیلے راج کرنے کا عادی تھا، اسے اپنے مزاج کے خلاف کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظاہر تھا اب ایک معزز خاتون اس کے کمرے میں براجمان تھی، سو اسے اپنے مزاج اور رویے میں لچک لانی تھی، مگر خود کو بدلنا شاید دنیا کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس نے تولیہ وہیں پھینک دیا اور برش کرنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کاؤچ پر رکھا۔ گلاب کی پتیوں سے چادر بھری ہوئی تھی، اس نے وہ بھی کھینچ لی اور وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی فوراً کاؤچ پر آ کر تکیہ صحیح کر کے لیٹنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ آپ پلیز بیڈ پر سو جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کم از کم وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہی احسان کیا کم تھا کہ اتنے مشکل حالات میں اس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، بمشکل اس نے اپنے 6.5 فٹ کے لمبے اور چوڑے وجود کو کاؤچ میں سمیٹا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ مگر جب کافی دیر تک لائٹ جلتی رہی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹکی زور و شور سے رو رہی تھی۔ شاید دوپٹہ بھی اسی وجہ سے منہ پر رکھا تھا کہ اس تک آواز نہ آئے۔ روتی ہوئی لڑکیوں کو چپ کروانے کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا، لہٰذا وہ اچھی خاصی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی روتی رہی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ تھوڑی دیر وہ صبر سے انتظار کرتا رہا، مگر جب رونے میں تیزی آئی تو وہ اس کے قریب آ کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور تیسری دفعہ سختی سے ڈانٹا۔ مجھے پتا ہے یہ زبردستی کا سود ہے، ابو اتنے مجبور نہ ہوتے تو شاید کبھی بھی آپ کو زحمت نہ دیتے۔ میں بس کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ روتے ہوئے لگتے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ الفاظ کچھ اس کے سمجھ میں آئے، کچھ اس کی سسکیوں کی نظر ہو گئے۔ میں آپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ سادہ باتیں نہ کرنے والے کے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا۔ پھر آپ اپنے بیڈ پر چلے جائیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کو بھی پریشانی ہو۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے اپنا سر اونچا کیا۔ روتی ہوئی آنکھیں، سرخ ناک، میٹھے میٹھے میک اپ کے نشانات، پیروزی دوپٹہ گلے میں پڑا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ خوبصورت تو خیر وہ اتنی نہ تھی کہ وہ گم ہو جاتا، وہ تو بقول روشان مارلن منرو کو دیکھ کر نہیں بھٹکے تو پھر کیا چیز تھی؟ شاید اس کے چہرے کی معصومیت یا اس کے ظالم حالات کہ وہ ایک دم سے سر جھٹکنے لگا۔ اوکے میں یہاں آ جاتا ہوں، اور مجھے خواتین کے رونے سے سخت چڑ ہے۔ وہ خواہ روڈ ہو گیا۔ یہ وہ حقیقت تھی، اسے عورتوں کے رونے پر غصہ آتا تھا، اور اس نے اسے پہلی ہی دفعہ روتے دیکھا تھا۔ وہ سہم کر فوراً اٹھ گئی اور اس کے بچھائے بستر پر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر سائڈ لیمپ بھی بند کر دیا۔ اتنا نہیں ہنستے علیشا، رونا بھی بہت پڑتا ہے۔ امی کے الفاظوں کی بازگشت اسے سنائی دینے لگی۔ اس دن کالج سے آتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے آتے ہوئے ایک لڑکی کے پیچھے انکل مجید کا کتا لگا دیا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت ڈرتی تھی، مگر انکل کا دیو ہیکل کتا وہ بچپن سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دور سے دے دیتی تھی۔ گلی کے آخر میں ان کا گھر تھا۔ ابھی اس نے صرف رومیو کہہ کر اسے اشارہ کیا تھا اور وہ کتا اپنی بھرپور جسامت کے ساتھ اس نازک لڑکے کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب وہ بجائے پیچھے آنے کے اس سے بھی آگے بھاگ رہا تھا۔ مسلسل 3 دن سے وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ اب اس نے اس کی بےہودہ کاموں کا بدلہ لے لیا تھا۔ گھر آ کر اس نے امی کو بتایا اور بے تحاشا ہنسنے لگی تھی۔ جس کے آپ جیسی ماں اور میرے ابو جیسے باپ ہوں وہ سدا ہنستے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کالج بیگ پھینکا۔ اور جس کی تمہاری جیسی بیٹی ہو وہ بھی سدا شانت رہتے ہیں۔ امی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور فریج سے بوتل اور گلاس نکال کر اسے پکڑایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، نصیب اچھا کرے، چاہنے والا شوہر ملے۔ امی کو آج کل اس کے رشتے کی پریشانی تھی۔ اچھی خاصی صورت کی مالک تھی، سیرت لاکھوں میں ایک تھی، شوخ و شریر، خاصی سگڑ بھی تھی، مگر آنے والوں کو کسی نہ کسی بات پر اعتراض رہتا تھا، پھر وہ لاکھوں کا جہیز بھی نہ دے سکتے تھے۔ میری تو کسی کار بنگلے والے سے شادی کرنا امی، بسوں کے دھکے نہیں کھائے جاتے۔ بے شک شوہر کیسا ہی ہے، اس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا اس کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر دکھا رہا ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سورج تو اس کی زندگی کی طرح کہیں اور روشنی بکھیرنے گیا ہوا تھا۔ اس گھر کے گیٹ پر گاڑی رکی تھی تو اس نے دیکھا تھا
کہ سرمئی گیٹ پورے کا پورا چوکیدار نے کھولا تھا اور وہ کار میں ہی آئی تھی جو اس کے شوہر کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قسمت کے اندھیروں نے اسے کہاں لا پھینکا تھا کہ راہوں کے سارے دیے ہی بجھ گئے تھے۔ مامی مامی صبح ہو گئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی، جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ اب تو خاصی روشنی تھی، باہر سے رومانہ چلا رہی تھی۔ اس نے فوراً بیڈ پر نظر ڈالی، بیڈ خالی تھا۔ اس نے جلدی سے تکیہ بیڈ پر پھینکا اور دروازہ کھول دیا، شاید وہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ جلدی کریں مامی، منہ دھو لیں، نہا لیں، کب سے آپ کا انتظار کریں، ناشتہ یہاں لے آؤں کہ نیچے چلیں گی؟ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ میں بس آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی واش روم میں گھس گئی، جلدی سے منہ دھو کر بال بنائے اور نیچے آ گئی۔ بیٹا کیا لوگی ناشتے میں؟ مجھے تو تمہاری پسند نہیں پتا، اور یہ زیغم کو بھی ابھی آفس جانا تھا، شادی کو دن کتنے ہوئے؟ ذکیہ آپا نے فوراً اس کے سلام کے جواب میں پیار کر کے اپنی سنائی۔ ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ السلام علیکم مامی، سامنے کے دروازے سے روشان نے آتے ہوئے کہا۔ کیسے لگے ماما؟ ہیں تو تھوڑے سخت، مگر آپ کے لیے تو نرم ہوں گے۔ ساری سختی مجھ غریب کے لیے ہے، سوچتا ہوں اپنی زبان پر سریش چپکا لوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی رہی۔ خدا کے لیے مامی آپ بولا کرے، ماما نے تو پابندی لگا دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کرفیو نافذ ہے گھر میں۔ تم بات کرو میں جواب دوں کہ اس نے ہولے سے کہا۔ نصیباً بوا ناشتہ میز پر رکھنے لگی۔ اے چپ کرو، جب دیکھو زبان منہ سے باہر ہے، بچے کو ناشتہ تو کرنے دو، آج تو گئے بھی نہیں کہ کچھ کان کو آرام آئے۔ نصیباً بوا نے لتاڑا تو روشان اور رومانہ ہنسنے لگے۔ بوا میں نہ ہوں تو اس گھر میں الو بولے۔ روشان نے ٹیبل سجائی، بوا کے ہاتھ سے انڈوں کی پلیٹ لی۔ اے میاں، وہ تو اب بھی بول رہا ہے۔ نصیباً بوا نے کی بات پر اس کا بھی بے ساختہ کہا نکل گیا۔ یہ نہیں ہوگا مامی، آپ دشمنوں کی سائیڈ نہیں لیں گی، ہم مل کر دشمن کے دانت کھٹے کریں گے۔ ہائے مگر دشمنوں کی تو نکلی بتیسی لگی ہے، روشان نے خاصا برا مانا۔ اچھا بس کرو دلہن، تم ناشتہ کرو، یہ تم نے اسے آج جانے کیوں دیا؟ ذکیہ آپا نے فوراً سب کو ٹوک کر اس سے پوچھا۔ وہ خود پریشان ہو گئی تھی، اسے تو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کب اٹھا اور گیا۔ ہاں کہہ رہا تھا کہ تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، میں نے کہا بھی کہ دلہن کے ابو سے ملا لاؤ۔ جی بتا کر گئے ہیں، ابو تو ابھی ہیں نہیں، خود فون کر لیں گے۔ وہ مشکل نوالا حلق سے اتار کر اس نے وضاحت دی۔ ہاں بتا رہا تھا زیغم عمرہ پر گئے ہیں، مگر ابھی اتنی جلدی، کل تو۔ خیر تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ ذکیہ آپا کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اس کے نوالے اٹکنے لگے۔ چوڑیاں نہ اتارا کرو، سہاگن کے ہاتھ میں چوڑیاں ہونی چاہیے، مزید ذکیہ آپا نے کہا تو وہ اچھا کہہ کر رہ گئی تھی۔ اب میاں سے کہو ولیمہ دھوم دھام سے کرے۔ نصیباً بوا بھی فراخت سے بیٹھ گئیں۔ ذکیہ آپا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رومانہ کو آوازیں دینے لگی۔ دلہن کے کپڑے وغیرہ دکھاؤ، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً کہنا۔ پہلے رومانہ کے آنے پر اس نے کہا اور پھر اس سے مخاطب ہوئی تو وہ گردن ہلا کر رہ گئی۔ رومانہ اسے کمرے میں لے آئی، پیچھے روشان اور زینب بھی تھے۔ روشان نے زینب کا تعارف کروایا کہ وہ یہاں اوپر کے کام کرتی ہے۔ بڑی سونی ہے دلہن بی بی۔ زینب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مامی کپڑے دوسرے پہن لیں۔ رومانہ نے فوراً الماری کھولی۔ نہیں پلیز ابھی نہیں، آؤ ہم لوگ باتیں کریں۔ فی الحال وہ ہر چیز سے آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی۔ بعض اوقات شتر مرغ کی طرح ریت میں سر گھسا لینے سے بہت سی حقیقت سے آنکھیں چرا لی جاتی ہیں، چاہے دل کی تسلی کے لیے ہی صحیح، مگر ان کو کچھ سکون، ذہن کو کچھ سکون ضرور ملتا ہے۔ سو وہ بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ روشان اور رومانہ بہت اچھے تھے۔ نصیباً بوا اور ذکیہ آپا نے بھی ان دو دنوں میں اس سے بہت محبت کی تھی، یہاں تک کہ زینب، رانی، دلبر اور عبدل سبھی چھوٹی بی بی کہتے تھے۔ وہ بھی حتی المقدور ان سے کچھ نہ کچھ کہہ لیا کرتی تھی۔ ہاں وہ شخص جس سے انجانے میں اس کے رشتے کی ڈور بنی تھی، پہلے دن کی گفتگو کے بعد یوں ہی اجنبی بنا ہوا تھا۔ وہ شاید گھر میں بھی بہت کم بات کرتا تھا، اس نے تو کبھی اسے کسی سے مخاطب ہوتے ان 2 دنوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی اس نئی زندگی سے مطمئن تو نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ ضرور کر گئی تھی، مگر اس ایڈجسٹمنٹ کی زندگی پر تیسرے دن ناشتے کی ٹیبل پر پہلا وزنی پتھر آ گرا۔ سبھی ناشتے پر موجود تھے، رومانہ، روشان، ذکیہ آپا، زیغم اور وہ خود، اور نصیباً بوا بڑی خوش تھی۔ اللہ کا شکر ہے بہو کے آنے سے دیکھو کیسی رونق ہو گئی ہے، بڑی بھگوان ہے یہ سارے بے نتھے بیل ایک جگہ بیٹھ کر ناشتہ کریں، ورنہ اللہ مارے یہ میز یوں ہی ویران رہتی تھی۔ نصیباً بوا گرما گرم پراٹھے لاتی جا رہی تھی اور ٹیبل پر جیم جیلی سلائس انڈے سب موجود تھے۔ اندر رانی بوا کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ پراٹھے، یا اللہ ایسے پراٹھوں سے بہتر ہے کہ انسان نہ کھائے، نہ مزہ نہ ذائقہ، اور بوا اب تو آپ چشمہ بدلوا لیں، سری لنکا کا نقشہ بن جاتا ہے۔ بجائے پراٹھے کے روشان نے ان کے محنت سے بنائے پراٹھوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ وہ ذرا گول نہ تھے مگر برے بھی نہ تھے، ان کی عمر بھی تو خاصی ہو گئی تھی۔ اے تو خود بنا لو یا لے آؤ، بنانے والی ساری زندگانی بیت گئی پکاتے کھلاتے، اب نخرے ہیں۔ دیکھنا لے آؤں گا کوئی مارلن منرو۔ روشان، ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زیغم نے ایک دم غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا خاموش بیٹھ کر سری لنکن نقشے کو توڑنے لگا۔ مامی آپ کو پراٹھے بنانے آتے ہیں؟ زیادہ دیر خاموش رہنا ہو تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ سب چپ تھے مگر وہ بولے جا رہا تھا۔
بنا لیتی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ گھر میں اس کے ہاتھوں کے پراٹھے ابو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ بس کل سے آپ بنائیں گے، اس نے نیا ارشاد جاری کیا۔ پاگل ہو گیا، کھیر پکوائی ہوگی جب دلہن کام کرے گی باورچی خانے میں۔ ذکی آپا نے فوراً ٹوک دیا، وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ بیچاری آپا بھی کون کون سی رسم و رواجوں میں الجھی ہوئی تھی۔ تم نے چوڑیاں کیوں اتار دی؟ نئی دلہن ہو، چوڑیاں زیور پہنا کرو، ذکی آپا نے دوبارہ اسے روکا۔ اچھا آپا، اللہ حافظ۔ اچانک ہی زینب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے کہا۔ زینب اس کا بریف کیس اٹھا کر لے آئی جو اس نے تھام لیا اور خالی کلائیوں پر ایک نظر ڈالی۔ ناک چھیدی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے کیل سے بچی ہوئی تھی، ورنہ پہلے ہی دن آپا سے زیادہ نصیبن بوا نے برا مانا تھا۔ سہاگن کے تو کیل ہی جچتی ہے۔ بیٹا تم اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر آؤ، شوہر کو گیٹ تک رخصت کرتے ہیں۔ ذکی آپا کے نئے فرمان نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، جبکہ زیگم بھی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ زیگم اس کے ساتھ قدم اٹھاتا دروازہ عبور کرنے لگا۔ تیرے قدم سے قدم ملاتے ہی آکاش کو چھواں، روشان مسلسل گا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ عبدل نے گاڑی نکال دی تھی، وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر کھڑا دل پر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے دونوں سلام کرنے لگے۔ تھینک یو۔ بیٹھنے سے پہلے اس کے ہاتھ سے وہ بریف کیس لے کر اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھا۔ خدا حافظ۔ اس نے بھی جلدی سے جیسے فرض ادا کیا۔ اس کے جان چھڑاتے انداز کو اس نے دیکھا۔ بکھرے الجھے بالوں میں کاٹن کا سٹون کریم کلر کا سوٹ پہنے وہ خاصی نروس لگ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ بھی زن سے گاڑی نکالتا تیزی سے آگے چلا گیا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے اندر آگے، جہاں رومانہ اور روشان اس جیسے اس کے منتظر تھے، اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ مسکرانے لگے۔ کیا کہا سرتاج جی نے؟ کب آئیں گے؟ پھولوں کی گجرے لائیں گے؟ روشان دوبارہ شروع ہو گیا۔ ذکی آپا شاید اندر چلی گئی تھی، رانی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ روشان کے بچے بس کرو، وہ بے ساختہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ مار بیٹھی اور ساتھ ساتھ برتن بھی اٹھانے لگی۔ رومانہ اور نصیبن بوا نے خاصا منع کیا مگر وہ نہ مانی۔ 2 دن سے مسلسل بیٹھے بیٹھے وہ تھکنے لگی تھی۔ کل سے کیجیے گا سب، ابھی نہیں۔ کل ہم کالج یونیورسٹی جائیں گے، ابھی تو آپ کی وجہ سے چھٹیاں کی ہیں۔ رومانہ نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا لے کر دوبارہ رکھ دیا اور اپنے اور روشان کی تعلیم کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک بات تو بتائیں مامی، آپ ماما کو کہاں اور کیسے ملی؟ میرا مطلب ہے کہ محبت کیسے ہوئی ماما کو؟ وہ تو… رومانہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ بھی اس سوال پر خاموش ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ کبھی یوں بھی کسی سوال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہاں مامی، ماما تو مارلن منرو کو گھاس نہیں ڈالتے، روشان نے بھی کچھ حیران ہو کر کہا۔ بتائیں نا مامی، کہاں ملاقات ہوئی؟ وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگی۔ بھلا کہاں کی محبت، شاید ان کے درمیان وہ دوبارہ بات ہو بھی پاتی یا نہیں، اسے تو اس کی بھی امید نہیں تھی۔ پہلے دن تو کچھ کہا بھی تھا، اب تو بالکل خاموش رہتا تھا۔ رات کو 1-1:30 بجے آتا اور کپڑے چینج کر کے بیڈ پر دراز ہو جاتا۔ بعض اوقات تو بند لائٹ کو کھولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر جاگنگ کرتا اور ہلکا پھلکا بریک فاسٹ لے کر یہ جا وہ جا، پھر بھلا جب ملاقات ہی نہ ہو تو محبت کا 4 حرفی لفظ کہاں ٹپکتا؟ یہ تم لوگ کیا اس کی جان کھا رہے ہو؟ وہ کچھ آرام بھی کرنے دو اسے۔ ذکی آپا نے آ کر دونوں کو ڈانٹا۔ نہیں آپا، بیٹھنے دے انہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ رانی بھی ساتھ ہی بیٹھی ٹاول صاف کر رہی تھی۔ رانی تم جاؤ، گاؤں سے کریم صاحب نے مالٹوں کی پیٹی بھیجی ہے، تم ذرا سنبھالو۔ رانی اپنا پھندنے والا پراندہ ہلاتی باہر نکل گئی۔ آپ کبھی گاؤں گئی ہیں؟ مجھے بڑا شوق ہے۔ اونچی نیچی پگڈنڈیاں، کھیت، سبزہ، نہر، ٹیوب ویل، وہاں کے کھانے، اونچی حویلیاں، لال اینٹوں والی، کچے پکے گھر۔ رومانہ کے لہجے میں اشتیاق تھا، کبھی اس کے لہجے میں بھی یہی اشتیاق بولتا تھا۔ کاش امی ہم کبھی گاؤں میں رہتے، وہاں کی صاف ستھری ہوا، وہاں کا بے ریا ماحول دیکھتے۔ اس ٹی وی پروگرام میں دیکھ کر امی سے اپنی فرمائش کی، اور جب خود گاؤں گئی تو احساس ہوا کہ بے ریا محبتیں اور بے لوث چاہتیں زمین جائیداد کی لمبی فائلوں سے منسلک ہوتی ہیں۔ سرخ اینٹوں کی اونچی اونچی حویلی کے مکینوں کے دل ایک دم حشرات الارض کی طرح چھوٹے چھوٹے اور کراہیت زدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے دینو، تیرے سر کا سائیں، مانگ ہے تو اس کی۔ زیتون خاتون کے برابر میں گندے حلیے میں بیٹھا دینو اسے خوفزدہ کر گیا۔ فاضل ماما نے اس کا تعارف کروایا تھا، جبکہ زیتون خاتون جو کہ ان کی بیوی اور دین محمد کی ماں تھے، اس کے سر سے جھاڑیاں اور گندگی صاف کر رہی تھی۔ تیری ماں نے تو سارے رشتے ناتے توڑ کر غیر آدمی سے بیاہ رچا لیا، آگ کر دینا تھا ابے نے، مگر اولاد کی محبت سے ہار گئی۔ اتنی سی تھی تو، انگلی پکڑے چلتے تھے، اکلوتی تھی، تعلیم کیا لی، پر پرزے نکل آئے ہیں۔ کسی سے شادی کر بیٹھی، ہمارے منہ پر کالک تھوپ گئی۔ افضال ماما کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی۔ اگر یہاں ملکہ سے شادی کرتی تو چودرانی بن کر رہتی، ہمارے بھی مربوں میں اضافہ ہوتا۔ زیتون خاتون نے اپنے موٹے ہاتھوں کے موٹے کنگنوں کو گھما کر گویا اسے اپنی تولہ دکھائی۔ یہاں رہ، دیکھ کیسے جائیدادیں ہیں، مربے ہیں تیرے نانا نے سب کچھ دیا ہے تجھے، ہم لوگوں سے کہیں زیادہ۔ بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی کیا خبر آئی، سب کچھ ہی تجھ پر وار دیا، اور وہ پروفیسر، وہ لے گیا تجھے۔ دوست کی امانت راولپنڈی سے بھاگ کر کراچی چلا گیا، آخر میں نے بھی اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، ورنہ حقیقت تو کچھ اور تھی جو وہاں رہتے ہوئے ماسی الادیتی نے بتائی تھی۔ منہ کی کالک صاف کرنے کے لیے انہوں نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، سمجھے تھے کہ بچی مر گئی، مگر جسے اللہ رکھے اس کی سانسوں کو کون روک سکتا ہے۔ جب ملک فضل اللہ کے انتقال کے بعد وصیت نامہ کھولا تو پتہ چلا کہ جس بہن کو راستے سے ہٹا کر ساری دولت خود رکھنے کے خواب دیکھے تھے، وہ خواب اس کی بیٹی بکھیرنے ابھی دنیا میں ہی موجود ہے۔ وہی پرانا عام سا قصہ تھا، عام سی کہانی تھی جس کا وہ کردار بن گئی تھی۔
سگے رشتوں کے اگر خون اگر سفید ہو کر مقدر کسی سنہری کتاب میں سیاہی اتارنے کے در پہ ہو جائیں تو باقی رشتے منہ بولے ہوں یا کاغذی، ان کی اہمیت کہیں پسے پشت چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، سامنے نظر پڑی، وہ بیڈ پر سر رکھے خود نیچے قالین پر بیٹھی شاید سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے پروفیسر راؤ سے اس کی بات کروائی تھی اور خود ان لوگوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا تاکہ وہ کھل کر اپنے ابو سے باتیں کر لے۔ کافی دنوں سے وہ بے چین تھی۔ اکثر راتوں کو اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں گنگناتی تو وہ سمجھ آتا کہ وہ جاگ رہی ہے، مگر کروٹ بدل کر اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ مگر آج اس کی ایک بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ رومانہ، مجھے کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ مسلسل جاگنے سے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ جب وہ رات کو آیا تو کچن کے دروازے پر کھڑی وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے رومانہ سے کہہ رہی تھی، او ہو، نیند پوری نہیں ہو رہی۔ رومانہ نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تو وہ سٹپٹا گئی۔ تمہارا دیوا ناول راجا گیت پڑھنے کے چکر میں نیند پوری نہیں ہو رہی۔ فوراً سنبھل کر اس نے کہا تھا وہ اپنے کمپیوٹر ٹیبل پر بانو قدسیہ کا ناول دیکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں آگے دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا تھا، وہ تو اوپر اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور جب پروفیسر راؤ کا فون آیا تھا نیچے آ کر اسے بتانے لگا تھا جو کبابوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کیوں کام کر رہی ہیں؟ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ بیٹھا۔ جی امی؟ بہت حیران ہو کر اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں، تو ایسا تو کبھی خواب میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے ابو کا فون ہے۔ اس کی حیرانگی نظر انداز کرتا ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مختلف چینلز دیکھتے دیکھتے اسے کافی وقت ہو گیا تو اوپر آیا تو وہ بیڈ پر سر رکھے قالین پر بیٹھی خاصی بے سکونی سے سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دینی چاہی مگر پھر کچھ سوچ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ جب واش روم میں گیا تو اس کے کپڑے استری شدہ ہینگ کیے ڈریسنگ روم میں موجود تھے۔ وہ بدل کر دوبارہ اندر آیا تو وہ ویسے ہی سو رہی تھی، بالوں کی آوارہ لٹیں چہرے کے اطراف پھیلی ہوئی اسے معصوم بنا رہی تھی۔ علیشا، اس نے آواز دی مگر اس میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ دوبارہ اس نے ذرا زور سے کہا مگر بے سود، علیشا اٹھیں۔ اب کہ اس نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ کسمس آ کر دوبارہ سو گئی۔ اس نے تھوڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سامنے ذکی آپا کے ٹرینکولائزر کی شیشی تھی، وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ علیشا اٹھ جائیں۔ آخری کوشش کے تحت اس نے اس کا خاصی زور سے کندھا ہلایا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ اپنی جگہ پر جائیں، ایسے انیزی کیسے سوئیں گی؟ مگر وہ اس کی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آئیں اپنی جگہ سوئیں۔ اس کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھتے ہوئے اسے پکڑ کر کاؤچ تک لایا اور تکیہ سیدھا کر کے رکھ دیا اور اسے آرام سے لٹا کر چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ دوپٹہ وہیں قالین پر گر گیا۔ اس نے وہ بھی اٹھا کر اس کے سرہانے رکھا اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیرانگی سے خود کو دیکھنے لگی۔ وہ اچھی طرح یاد کر سکتی تھی کہ ابو سے باتیں کر کے وہ وہیں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ رومانہ نے اسے نیند کی گولیاں دے دی تھی جو وہ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ ابو سے بات کر کے اس کا ذہن ہلکا ہوا تھا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ تو کیا؟ اس نے پریشان ہو کر خالی بیڈ دیکھا اور پھر اپنی طرف نظر ڈالی۔ تکیہ، چادر، اس کا دوپٹہ اور وہ خود کاؤچ پر تھی۔ ایک دم اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اتنے دنوں کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک حماقت کر بیٹھی تھی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو آج نصیباً بوا پراٹھے بنا رہی تھی۔ رومانہ شاید کالج چلی گئی تھی اور روشان یونیورسٹی، جبکہ وہ وہیں موجود تھا۔ شاید ناشتہ کر چکا تھا۔ ذکی آپا بھی چائے میں چینی ملا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے سے کہا تو ذکی آپا نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دبا دی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہارن دو تاکہ گاڑی اندر جائے یا یہیں سے ٹر کھانے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم نے اس کا کندھا ہلایا جو گیٹ سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکے کھڑا تھا۔ کتنا اس نے جان چھڑانی چاہی تھی کہ یہ نہ آئے، مگر وہ ابراہیم ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ اچانک آفس آ کر اس کے جان کھانے لگا۔ یار چلو آج آپا سے مل کر آتے ہیں، نصیباً بوا کے ساتھ ہاتھ کے کباب اور کھانے کھائیں گے۔ اس فرمائی پھر وہ چونک گیا۔ پہلے بھی اکثر وہ اسی طرح آ جاتا تھا مگر اچانک اس کے ذہن میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ روز بریف کیس دیتی اور کبھی اس کے ٹاول اور کپڑوں کو سمیٹتی لڑکی کا سراپا لہرا گیا۔ پھر کبھی چلنا، ذکی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ٹالا ورنہ وہ ضرور مشکوک ہو جاتا۔ پھر تو ضرور جاؤں گا یار، کم از کم بتانا تو چاہیے تھا۔ آپا کیا سوچیں گی، میں ان کا دوسرا بھائی ہوں تمہارے بعد۔ وہ اپنی ہانکتا رہا اور اب وہ مجبوراً اسے لیے یہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے نپٹے گا۔ تیرے تو ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے خود ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ دلبر نے فوراً گیٹ کھولا اور وہ گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ سامنے لان میں عبدل، رانی، زینب کے ساتھ رومانہ، روشان اور وہ خود بھی کرکٹ کھیل رہی تھی۔ ذکی آپا کو کرسی پر بٹھا کر امپائر زبردستی بنایا تھا۔ وہ بھی علیشا نے بہت کہا تھا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ بیچاری نصیباً بوا سامنے چھوٹی ٹیبل رکھے اس پر پانی کی بوتلیں، تولی اور کھانے کا سامان رکھے ہوئے تھی۔ ساری پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ بالنگ روشان کر رہا تھا جبکہ بیٹنگ کے لیے مامی مامی کے نعرے لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں آتی، میں نے کرکٹ نہیں کھیلی ہے، وہ احتجاج کرتی رہ گئی مگر ذکی آپا آ جائیں گی کہتی رہیں۔ وہ ناچار بیٹ لے کر آ گئی اور پہلی بال پر ایک چھکا پڑا۔ زوردار تالیوں میں شاباشی دی گئی۔ واہ بھائی، میں تو سمجھا گلی ڈنڈا کھیلیں گے، مگر مامی تو غضب کی بیٹس مین ہے۔ روشان شریر ہوا۔
اور جیسے ہی دوسری دفعہ بالنگ کروانے کے لیے پیچھے بھاگا تو حیران سے ابراہیم سے ٹکرا گیا، جو پوری آنکھیں کھولے منہ کو واں کیے سارا منظر چھوڑ کر بیٹنگ کرتی علیشا کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے برابر میں کھڑا وہ خود گھر کے اس ماحول کو دیکھنے لگا تھا کہ آج سے پہلے سوائے روشان کی شرارت کے اور کوئی بھی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک خاموشی طاری رہتی تھی۔ روشان یونیورسٹی، رومانہ کالج، نصیباً بوا کچن میں، اور ذکی آپا کسی نہ کسی کام میں الجھی ملتی۔ کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ روشان نے ہی متوجہ کر کے زور سے کہا۔ ان لوگوں کو دیکھتے سب ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ السلام علیکم آپا۔ واہ بھائی، بڑی رونقیں ہیں۔ خود کو سنبھال کر ابراہیم آگے بڑھا۔ زیگم نے بھی تقلید کی تھی۔ اللہ یہ رونقیں میرے آنگن میں یوں ہی رکھے، جب سے یہ بچی آئی ہے میرے تو گھر میں روشنی آ گئی ہے۔ ذکی آپا نے فوراً دوپٹہ برابر کرتے علیشا کو خود سے لگا لیا۔ عبدل اور رانی جلدی جلدی کرسیاں لا کر رکھنے لگے۔ آ بیٹھو بیٹا۔ نصیباً بوا نے سب کو بٹھایا اور خود اندر چلی گئی، وہ بھی ان کے پیچھے لپکی۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تعارف تو کروا دیں۔ ابراہیم کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ یہ ہے ہماری پیاری پیاری مامی جان، یعنی ماما کی اکلوتی لاڈلی۔ روشان ابھی آگے کچھ اور کہتا مگر اس نے بات کاٹ دی۔ اندر چلو تم، یہ پروفیسر راؤ کی۔ وہ تعارف کے حوالے ڈھونڈنے لگا۔ ارے بچے، یہ ہمارے ہی تو ہوئے ہیں شادی کو۔ نصیباً بوا نے سارے حوالے کھنگار ڈالے۔ کیا؟ ابراہیم کی چینخ خاصی زوردار تھی، وہ جو رک گئی تھی فوراً اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ بس بیٹا، دلہن کے باپ کو عمرے کے لیے جانا تھا، سب کچھ جلدی میں ہی ہوا ہے، انشاءاللہ ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ ذکی آپا نے گویا معذرت کی اور چائے کا کہنے کے لیے اندر چلی گئی۔ مجھے بھی نہیں بتایا تو نے، بے وفا ذلیل خبیث۔ ابراہیم کو جتنی گالیاں یاد تھی سب دے دی۔ مجھ تک خود اطلاع نکاح سے 10 منٹ پہلے پہنچی تھی۔ اس نے مختصراً سارا احوال سنایا۔ اب کہاں ہے پروفیسر صاحب، اور ماماؤں کا کیا چکر ہے؟ پولیس کی وردی کے بغیر بھی وہ ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ مجھے پوچھنا اچھا نہیں لگا، وہ بہت مجبور تھے۔ اس وقت مجھے ان کی بے عزتی نہیں دیکھی گئی، اور اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت بھی مجھے چپ کروا گئی۔ میں دروازے سے لگے اپنے باپ کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جو میرے آگے دستے سوال دراز کیے بیٹھے تھے۔ اب جو بھی ہوگا سر سنبھال لیں گے، انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا۔ میں پرسوں گیا تھا تو وہاں تالا ملا، سر کچھ دنوں بعد اسے لے جائیں گے۔ تو کیا تم جانے دو گے؟ وہ تمہارے نکاح میں ہے، جانتے ہو اسے کیسے چھوڑو گے؟ طلاق دینی پڑے گی۔ ابراہیم کے انکشاف نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ان 15 دنوں کے اندر وہ تو جیسے سب سے گھل مل گئی تھی۔ صبح جب وہ آفس جاتا تھا تو ناشتے میں اس کے ہاتھ کے ہی پراٹھے اور چائے ہوتی، جو سبھی رغبت سے کھاتے تھے، اور اس کو بھی پہلی دفعہ پراٹھوں سے نبرد آزما ہونے کا اتفاق ہوا تھا، جو وہ ثقیل ناشتے سے پرہیز کرتا تھا۔ مامی کے ہاتھ کے ہیں، ذرا چکر تو دیکھیں۔ رومانہ کے کہنے پر اس نے 2 نوالے لیے تھے، اور اب تقریباً روز ہی وہ 2-3 نوالے لے لیتا تھا۔ بعد میں بریف کیس لیتی، اس کے پیچھے چلتی، اسے اللہ حافظ کہنے گیٹ تک آتی تھی۔ اس کی ہر چیز خود بخود ٹھکانے پر ہونے لگی۔ پہلے جو رانی، زینب اور نصیباً بوا کا آسرا کرتا تھا، اب خود بخود سمیٹنے لگا تھا سب کچھ، اور رات کو جب تک وہ اپنے بستر پر نہیں آ جاتی تھی اسے عجیب طرح سے گھبراہٹ رہتی تھی، مگر یہ سب محبت کے زمرے میں تو نہیں آتا تھا، یہ تو عادت ہو گئی تھی۔ اس نے خود سے ہی کہا تھا، کیا پوچھ رہا ہوں، سر سے اس موضوع پر بات کی؟ ابراہیم نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ٹرالی گھسیٹتی سامنے سے وہ آ رہی تھی، اس کے دائیں بائیں روشان و رومانہ تھے، جبکہ پیچھے ذکی آپا اسے کچھ ہدایات دے رہی تھی، اور وہ گردن موڑے انہماک سے سنتی جا رہی تھی۔ ٹرالی فل بھری ہوئی تھی۔ لیجیے بھائی۔ ٹرالی رکھ کر اس نے پلیٹ ابراہیم کی طرف بڑھائی، جو اس نے تھام لی۔ یہ اتنا کچھ؟ اس نے ایک نظر ڈالی۔ دہی بڑے، رول، کیک، چاٹ کے ساتھ کئی قسم کے نمکو بھی تھے۔ یہ تینوں تو صبح سے کچن میں گھسے جانے کیا کیا کر رہے تھے، کبھی رومانہ نے ایک گلاس اٹھ کر پانی نہیں پیا، اور یہی حال روشان کے، مگر دلہن کے ساتھ باخوشی لگے ہوئے تھے۔ ہر چیز دلہن نہیں بنائی ہے، بس نمکو گھر میں تھا۔ ذکی آپا کے لہجے میں محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ وہ جو شروع میں ان سے نظریں چراتی پریشان رہتی تھی، اب مطمئن تھی۔ سب نے ہی اپنی پلیٹیں تھام کر پورا انصاف کیا تھا، سوائے اس کے جو کچھ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ بیٹا میاں کو بھی دو، نصیباً بوا نے خاموشی سے کہا۔ کیک کھاتی علیشا کو مخاطب کیا۔ جی اچھا۔ چونک کر اسے ایسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا، پھر جلدی سے پلیٹ میں کئی چیزیں ڈال کر اس کو پکڑائیں، اور جو اس نے شکریہ کہہ کر تھام لی، اور چوڑیوں کا ہلکا ہلکا سا ترنم جاگا تھا۔ بھابھی اب تو مجھے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، بھئی نئی نئی شادی ہوئی ہے میرے یار کی، ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کے چہرے پر شرارت کے تاثرات خاصے واضح تھے۔ ابھی وہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی کہ نصیباً بوا اور ذکی آپا ایک ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اے بھئیے کیا پوچھتے ہو، نہیں بیاہ تھا دلہن ہے، مگر میاں کے پاس وقت ہی نہیں کہ گھما پھرا لائیں، بس آفس گھر کرتے رہتے ہیں۔ بچی اچھی ہے جو شکوہ شکایت گھر کے دھندوں میں لگی رہتی ہے۔ ہاں ہاں، اب ابراہیم کے گھر جانا، ذرا آنٹی کو بھی سلام کر کے آؤ۔ ذکی آپا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے لاکھ انکار کیا، مختلف تعویلیں دی، وہ بیچاری بھی بار بار پھر کبھی کرتی رہ گئی، مگر سنتا کون تھا۔ دوسرے دن پیراڈائز پر ان کی دعوت ڈن ہو گئی کہ ابراہیم کی امی اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم صرف اسے ستانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرے، مگر فی الحال وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اب تو آپ نام بتا دیں بھابھی، بات کرتے کرتے اچانک ابراہیم نے جاتی ہوئی علیشا کو پکڑا۔ ایک منٹ یار، تو بتا دے۔ وہ بھی منہ کھول ہی رہی تھی کہ نام بتائے کہ ابراہیم نے اس کی طرف رخ کر کے پوچھا، اور کچھ کہے بغیر اسے گھورنے لگا، مگر رومانہ اور روشان بھی شروع ہو گئے تھے۔ ماما جلدی بتائیں، مامی کا نام آپ کس طرح پکارتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو کبھی مخاطب ہی نہیں کیا۔
علیشا۔ اس سے پہلے کہ اس کا اور تماشا بنتا اس نے ایک نظر گھبرائی لڑکی پر ڈال کر نام بتا دیا۔ او لو، او حسب عادت دونوں بہن بھائی کا ابراہیم نے بھی ساتھ دیا۔ پلیز بیٹھ جائیں۔ ابراہیم نے اسے فوراً اپنی کرسی پیش کی جو اس کے برابر میں بیٹھے بے حس شخص کی تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، آپ پلیز آرام سے تشریف رکھیے۔ وہ جلدی سے رومانہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ کب سے یہاں سے جانے کے بارے میں سوچتی اٹھ رہی تھی مگر وہ لوگ کسی نہ کسی بہانے اسے روک رہے تھے۔ بھابھی، آپ کے ہاتھوں کے ذائقے کا میں بھی قائل ہو گیا ہوں۔ اب ہر ہفتے آپ کے گھر میرا کھانا ہوگا۔ اسے بھی شامل گفتگو کیا جو کافی کی پیالیاں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اسے کب یہاں رہنا تھا اور گھر تو اس کا کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی یہ نہ تھا۔ پتہ نہیں راہوں کے لمبے مسافر اسے منزل پر پہنچاتے ہیں بھی تھے کہ ایسے ہی بس مسافر بنی رہتی۔ ایسا ہی گھر بلکہ حویلی ماما فاضل نے بھی تو اس کے نام رکھی تھی۔ خبردار یہاں سے باہر نکلی، ہمارے یہاں کی عورتیں حویلی کے اندر ہی رہتی ہیں، یہ تو پھر تیرے نام ہونی ہے۔ دینوں سے تیری شادی ہو جائے تو سب تیرا ہے، عیش کرنا عیش۔ ماسی الدیتی کی بات سن کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر ماما فاضل کے آدمیوں نے اسے گیٹ پر ہی پکڑ لیا تھا۔ بڑا شوق ہے اس ماسٹر کے پاس جانے کا؟ کون ہے وہ تیرا باپ؟ صرف پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور اب تو وہ عورت بھی نہیں ہے جو تجھے وہاں چھوڑ لے آئے۔ اب یہاں سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، پرچہ درج کروا دوں گا اس ماسٹر کے نام، ساری نیک نامی دھری رہ جائے گی۔ یہاں سے جا کر تو دیکھ، کتے چھڑوا دوں گا تم دونوں پر، میرے کتے تم لوگوں کو پاتال سے نکال لائیں گے۔ ماما فاضل کی زبان میں کیکر اگے تھے جو اس کے پورے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ کیسی دھمکیاں ان لوگوں نے امی کے مرنے کے بعد ابو کو دی تھی، اور وہ بس صرف اور صرف اپنے باپ کا اونچا شملہ، اپنے باپ کا فخر مان بچانے اس پتھریلی حویلی میں آ گئی تھی۔ ابو مجھے جانے دیں، مت روکیں مجھے۔ وہ حقیقتاً ان لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ اس کے باپ کے خانے میں قاسم راؤ احمد کی جگہ اس کے باپ کا اصلی نام علیشا ایاز انصاری لکھا تھا، اور یہی خانہ اس کے روحانی باپ کو جیل کی سلاخوں تک لے جاتا۔ وہ لوگ بہت اثر و رسوخ والے تھے، ان کے لیے پولیس تھانہ عام سی بات تھی، مگر جبکہ قاسم راؤ جیسے شخص کے لیے بے عزتی کا مقام تھا۔ وہ شریف آدمی تھے تھانہ کچہری سے دور رہنے والے، مگر بیٹی کی محبت میں سب کچھ فراموش کر دینے کو تیار تھے۔ پر اس نے ہی انہیں روک لیا، منتیں کی، ہاتھ پاؤں جوڑے کہ اپنے مارتے بھی ہیں تو چھاؤں میں پھینکتے ہیں، مگر یہ تو اپنے روح کے قاتل تھے، اور روحوں کے قاتل کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی بلکہ مقتول کے جسم و جاں بے جان وہی ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دن وہ بیٹھی امی کی گزری باتوں کو یاد کر رہی تھی جب زیتون خاتون دینوں کو لیے اس کے پاس آئیں۔ وہی ذرا اسے اپنے پاس تو بٹھا، میں ابھی آتی ہوں۔ زنجیروں سے جکڑا دین محمد اس کے پاس گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گیا، منہ سے رال گر رہی تھی، ہاتھوں میں مٹی کے کھلونے تھے جسے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا تم میری شادی، ہاں شادی، دلہا، گھوڑا۔ وہ جانے کیا بے ربط بولتا اس کے ہاتھوں کو زور زور سے جھٹکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ پاگل ضرور تھا، مگر تھا تو لہیم شہیم جوان مرد۔ زور زور کے جھٹکوں سے اس کے بازوؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ چھوڑو دینو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی ملازم آ جائے، رات کا وقت تھا، سارے شاید سونے چلے گئے تھے۔ تم دلہن۔ اس نے کچھ اس کے دوپٹے کو اپنے سر پر اوڑھ لیا اور ہاتھ کو بری طرح کھینچنے لگا۔ یہ کھاؤ۔ مٹی کے برتنوں میں سے مٹی کا بنا بھٹا نکال کر وہ اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ نہیں، یہ نہیں کھاتے، یہ مٹی کا ہے۔ وہ مشکل اس نے اپنا دوپٹے کو چھڑایا مگر ہاتھ ہنوز اس نے جکڑا تھا۔ کھاؤ۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ اس کا گلا پکڑنے سے اس کی سانس رکنے لگی مگر وہ زبردستی اس کا گلا دبائے منہ میں وہ مٹی کا بھٹا ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم سے اس نے اٹھ کر اس کو اپنے اوپر سے دھکا دیا، وہ تھوڑا دور گرا۔ وہ جلدی سے بیٹھ کر اپنا سانس درست کرنے لگی مگر وہ بپھر کر اس کی طرف لپکا۔ مجھے مارا۔ ایک دم سے اس نے آ کر اس کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا تھا، تو تھپڑ اس کے گال پر مار کر وہ اس سے پہلے کہ وہ کپڑوں کو پھاڑتا ماسی الدیتی نے آ کر اسے قابو کیا، وہ روتی ہوئی ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ ماسی اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہاں مر جائے گی پتر، جا یہاں سے۔ حویلیاں پتھر کی ہیں اور وڈیرے سائیں بھی پتھر کے، بھاگ جا، کیوں اپنی حیاتی خراب کرتی ہے؟ ماسی الدیتی نے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کو کالی کشمیری کڑھائی کی چادر دی۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے ماری اور قرآنی آیات کا ورد کرتی ماسی کے ساتھ دروازے سے نکل آئی۔ اللہ کو بھی شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا جو کسی کی نظر نہ پڑی، یا جان بوجھ کر اسے جانے دیا۔ ماسی نے کچھ پیسے بھی پکڑائے تھے، وہ سیدھی اسٹیشن آ گئی، وہاں سے جو پہلی ٹرین ملی اسی میں بیٹھ گئی۔ کبھی وہ کالج کے علاوہ آج تک اکیلی نہ نکلی تھی اور اب اتنی دور سے اتنے لمبے سفر پر جا رہی تھی۔ ہوش و بے خودی کے درمیان زندگی بجھی اور ویران ہو رہی تھی، اور تو کوئی نہ کوئی دروازہ نظر آ ہی جاتا ہے، جہاں سے کوئی اور راہ سجائی دی جاتی ہے، وہاں چراغوں کی بارات نہ بھی اترے تو ایک جگنو تو ضرور جگمگا جاتا ہے۔ سر کا فون ہے۔ وہ کمرے میں کاؤچ پر بیٹھی اپنے آنسو پہنچ رہی تھی جب وہ اچانک آ گیا۔ جی؟ لمحے بھر کے لیے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے نظریں اٹھا کر اسے اونچے لمبے شخص کو دیکھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ پلکوں سے اٹکا آنسو سے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ نہیں۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے آنکھیں رگڑی، چوڑیوں نے شور مچا دیا اور اسے پہلی رات کی بات یاد آ گئی۔
کہ روتی عورتوں سے اسے کوفت ہوتی ہے اور وہ اس کی احسان مند تھی، اسے کوفت زدہ تو قطعی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے ابو بات کریں گے، فوراً ہی وہ ہاتھ میں پکڑے ریسیور کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دیر سے بیل ہو رہی تھی، جب وہ اندر آیا تو بھی اس نے ریسیور نہیں کیا تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ جانے کن خیالوں میں مگن تھی۔ ابو جلدی سے جھپٹ کر ریسیور لیا۔ ہیلو ابو دوبارہ سے آنسوؤں نے بغاوت کر دی۔ ٹھیک ہوں جی، سب اچھے ہیں۔ ہاں جی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ آپ ان سے نہ الجھیں، ہم کو نہیں چاہیے دولت جائیداد، میں اور آپ خوش رہ لیں گے۔ نہیں سب خیال کرتے ہیں، وہ جلدی بول رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر ناول کھول کر بیٹھ گیا جو کل ہی رومانہ نے علیشہ کو پڑھنے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کی گفتگو میں شریک ہو، مگر پروفیسر صاحب نے کہا تھا ذرا علیشہ سے بات کراؤ، پھر تم سے بات کروں گا، بس اسی وجہ سے وہ یہاں بیٹھ گیا تھا۔ ابو مجھے کب بلائیں گے؟ اس کے کہنے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بھی اچھے ہیں، اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے کہا، مگر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ نہیں پریشان نہ ہو، میرا خیال رکھتے ہیں۔ اس کی آواز پھر آہستہ ہو گئی۔ وہ خواہ خوش ہونے لگا۔ یہ لیں، آپ سے بات کریں گے۔ اس نے دوسرے لمحے اس کی طرف ریسیور بڑھا دیا۔ اس نے فوراً لے لیا۔ جی سر، اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور وہ باہر نکل گئی۔ اللہ حافظ۔ حسب معمول وہ ناشتے کے بعد بریف کیس لیے اس کے ساتھ چلتی اس کی کرولا تک آئی تھی۔ 8 بجے تک میں آ جاؤں گا، تیار رہیے گا، ابراہیم نے بلوایا۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس تھامتے ہوئے اس نے یاد دہانی کروائی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ دلبر خان گیٹ کھولے کھڑا تھا۔ ہم تمہارے ہیں، تمہارے صنم، جانے من ہر قسم کی قسم۔ یونیورسٹی جاتا روشان دونوں کو دیکھ کر زور سے گانے لگا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی جبکہ وہ خود بھی روشان کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی بائک نکال رہا تھا۔ ماما ساتھ ہی لے جائیں یا موڈ نہیں ہو رہا تو آج مت جائیں، موسم کتنا حسین ہے۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی پر آ گیا، بائک کو وہیں چھوڑ دی اور اپنے لمبے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تمہاری یونیورسٹی کا موسم ہر وقت حسین رہتا ہے، تم جاؤ۔ زیغم نے روشان کی سرگرمیاں دیکھ رکھی تھی۔ ماما وہ ٹھنکا۔ اچھا، آج تو مامی کو سیر کروا لانا، دیکھی کیسی افسردہ ہو رہی ہیں۔ کیا بدتمیزی ہے، میں کب؟ اور روشان کے بیتوں کے ہانکنے پر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آج ابراہیم کے یہاں جانا ہے؟ اچھا، اللہ حافظ، آپ تیار رہیے گا۔ اس نے پہلے روشان کو کہا اور پھر اس نے اس کی طرف منہ کر کے اسے کہا۔ وہ بوکھلا کر گردن ہلانے لگی۔ جیسے ہی گیٹ سے اس کی گاڑی نکلی اس نے روشان کے لمبے بال پکڑ لیے۔ میں تو آپ کا ہی فائدہ کر رہا تھا، نیکی کا تو دور ہی نہیں، قابو میں رکھیں میاں کو، مارلن منرو سے بچائیں۔ وہ اپنے بال چھڑاتا رہ گیا۔ رومانہ نے بھی ڈھانکا اور ان کے پاس آ گئی۔ تم اپنے کے بال چھوٹے نہیں کروا سکتے؟ مجھے اچھے نہیں لگتے مردوں کے لمبے بال۔ کئی دن سے وہ اسے کہنا چاہ رہی تھی مگر یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اس وجہ سے خاموش تھی، پر اب کہہ ہی دیا۔ ارے مامی، آپ کہیں تو سر کٹوا دیں ماما کا۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر اس نے شرارت سے ماما کہا تو دہل گئی۔ اللہ نہ کرے، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ اوہو، حسب عادت دونوں بہن بھائی آوازیں نکالنے لگے۔ وہ بری طرح سے جھینپ گئی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، شام کو ماما آئیں گے تو بات ہوگی، تو بات کریں گے۔ وہ بائک پر بیٹھا فوراً ہی ہوا ہو گیا۔ ابراہیم ماما کی دعوت میں جانا ہے؟ اندر آتے ہوئے رومانہ سے پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ بچہ اتنی محبت سے دعوت دے کر گیا۔ نصیباً بوا رانی کے ساتھ کام کرتی، ان کی گفتگو میں شریک تھی۔ جی کہہ کر گئے، 8 بجے تک تیار رہنا۔ مامی آپ ساڑی باندھنا، وہ جو امی لائی ہیں بلیک والی۔ رومانہ نے فوراً کپڑے سلیکٹ کر لیے۔ پرسوں ذکی آپا اس کے لیے کئی بھاری جوڑے، سینڈلیں اور 2 ساڑیاں لائی تھیں۔ بیاہی لڑکیاں ذرا سج سور کر رہتی ہیں۔ انہوں نے ساری چیزیں اسے دے کر کہا، ورنہ وہ کاٹن کے 4 سوٹوں کو ہی استعمال کر رہی تھی جو رومانہ کے بالکل نئے تھے اور اس نے بڑی فراخ دلی سے دے دیے تھے۔ مجھے ساڑی باندھنی نہیں آتی ہے، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ آخر تک اپنا مفہوم سمجھاتی رہی کہ وہ سنبھال نہیں سکتی، اسے پہن کر چلنا نہیں آتا، وہ گر جائے گی۔ مگر نصیباً بوا، ذکی آپا اور رومانہ کے ساتھ ساتھ زینب اور رانی بھی ہمنوا ہو گئیں اور رومانہ نے استری کر کے بڑے مزے سے شام میں اسے تیار کر دیا۔ بلیک ساڑی میں گولڈن موتیوں کا نازک کام تھا، بلاؤز کی فل آستینوں میں بھی کام بنا ہوا تھا۔ بے شک ساڑی خوبصورت تھی اور اس کی گوری رنگت پر خوبصورت لگ رہی تھی، مگر وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے شانوں تک پھیلے بالوں کو رومانہ نے آگے سے سیٹ کر کے پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہلکے میک اپ پر مرون ڈارک لپسٹک خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ ذکی آپا نے گولڈ کا نازک سا سیٹ اسے دیا تھا، ویسے تو کئی بھاری سیٹ وہ اس کو دے چکی تھی مگر اس نے خاموشی سے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ان کے استفسار پر کہا، آپا جب پہننے ہوں گے آپ سے لے لوں گی۔ اتنی بھاری ذمہ داری وہ اٹھانے کی اہل نہ تھی۔ اب انہی میں سے ایک دیا تھا۔ روشان اندر آ کر کیمرے سے تصویریں اتار رہا تھا اور وہ خاصے جھنجھلا رہی تھی۔ آپ سینڈل پہن کر چلنے کی پریکٹس کریں۔ اونچی ہیل کی بلیک اور گولڈن سینڈل نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ دونوں شیطان تو ابھی آئے کہہ کر نیچے اتر گئے اور وہ بے حال ہوتے آہستہ آہستہ چلنے کی پریکٹس کرنے لگی۔ ایسے منحوس لباس سے بہتر تو دھوتی کرتا ہوتا ہے، انسان چل تو سکتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ خاصی اونچی تھی۔ اندر آتے زیغم نے دروازہ نوک کرتے اس کی طرف دیکھا جو شاید فال درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زیغم نے ایک دم سے ہونٹوں کو دبا لیا۔ وہ اندر آ کر موبائل اور سگریٹ کیس سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔
بس 5 منٹ لگیں گے۔ اس کی شرمندہ صورت دیکھ کر وہ واش روم میں گھس گیا اور واقعی 10 منٹ میں وہ بلیک 3 پیس پہنے تیار کھڑا اس کی روحانی صورت دیکھ رہا تھا۔ ہلکے میک اپ اور ساڑی نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا، حالانکہ وہ اسے خوبصورت اور پہلی ہی دفعہ لگی تھی۔ چلیں؟ گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے ہوئے اسے پوچھا تو دونوں اس بات میں گردن ہلانے لگیں۔ وہ آگے بڑھ کر پہلے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس وقت سیڑھیاں اسے کسی سزا کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا، اس نے دونوں سینڈل اتار کر ایک ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ سے ساڑی کو اونچا کر کے گٹھڑی کی طرح سمیٹ لیا اور تیزی سے اترنے لگی۔ یوں ہی پیچھے مڑ کر زیگم نے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی جو اس نے اپنی گھنی مونچھوں تلے چھپا لی۔ نیچے پہنچ کر جب اس کی مسکراہٹ پر نظر پڑی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جلدی سے پاؤں میں سینڈل پہن کر کھڑی ہوئی اور آگے آنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر شاید اسے دیکھ کر خاصی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ایک دم سے پاؤں الجھ گیا، اس نے فوراً ہی تھام لیا تھا۔ سنبھل کر چلیں۔ یوں ہی ہاتھ پکڑے پکڑے وہ اندر تک کے آپا کی طرف آ گیا۔ اس نے ہاتھ چھڑوانا بھی چاہا مگر گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اندر کمرے میں رومانہ اور روشان کے ساتھ ذکیہ آپا بھی تھیں۔ آپا ہم جا رہے ہیں، زیگم نے آپا سے کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ماشاء اللہ بیٹی، یوں ہی تیار رہا کرو، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ آپا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ آئے ماما آپ لوگوں کی تصویر بنا دوں، اس طرح کھڑے رہیے گا۔ روشان کا اشارہ ہاتھ پکڑنے پر تھا، جلدی سے اس نے ایسے ہی گلے میں لٹکی کیمرے سے تصویر کھینچ لی۔ اس نے فوراً ہی جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی تھی جبکہ زیگم کے ہونٹے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مامی آپ نے تو میرے ماما کو مسکرانا سکھا دیا، رومانہ خوشی سے چلائی تو وہ بھی ایک دم خاموش ہو گیا۔ واقعی عرصے بعد تو وہ مسکرایا تھا، ورنہ کبھی کبھار ایسے ہی کاروباری مسکراہٹ زبردستی سجا لیا کرتا تھا۔ مسکرائیں ماما، کچھ خرچ نہیں ہوتا، مامی کہتی ہیں آپ کے ہونٹے پر مسکراہٹ سجتی ہے۔ خواہ روشان کو شرارت سوچتی رہتی تھی، وہ اسے گھور کر رہ گئی، البتہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپا ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، جلدی سے کہہ کر اس نے قدم بڑھا دیا۔ پیچھے سے زیگم بھی آپا کو خدا حافظ کہہ کر اس کے پیچھے چلنے آنے لگا۔ وہ پورچ میں آ کر رک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی کرولا نکالی اور گیٹ سے باہر لا کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے ساڑی سمیٹتی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کھول تار کی سڑک رونتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، البتہ کبھی کبھار زیگم اس پر نظر بے اختیار ڈال لیتا، جو خاصی نروس سی ونڈ اسکرین پر سے باہر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پیراڈائز کے دمکتے دمکتے نام کو دیکھ کر اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اتر کر کونے میں کھڑی ہو گئی اور گاڑی پارک کر کے مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب کہ اس نے ہاتھ نہیں چھڑوایا کہ بہرحال یہاں لوگوں کے درمیان ساڑی سے الجھ کر گرنا زیادہ بے عزت کرتا۔ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور کوٹ کے آستین الٹ کر اپنی گولڈن چین والی گھڑی پر نظر ڈالی جو تقریباً 8:45 بجا رہی تھی، مگر ابراہیم کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ آئیں بیٹھے۔ وہ اسے لیتا ہوا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ 10 منٹ بعد ہی ویٹر آ کے اس نے فی الحال اورنج جوس منگوا لیا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ جب اورنج جوس کو بھی ختم ہوئے 15 منٹ ہو گئے تو اس نے ان سے دریافت کیا اور اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کانوں میں پڑے جھمکے اس کے گالوں کو چھونے لگے۔ وہ دھوکہ دے گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے ویٹر کے دوبارہ کھانے پر آرڈر کر دیا۔ آپ کچھ اور لینا چاہیں تو؟ ویٹر کے کھانا رکھنے کے بعد ایک نظر ٹیبل پر ڈال کر اس نے پوچھا۔ نہیں صحیح ہے۔ اس کی رہی صحیح بھوک بھی اڑ گئی تھی، لہٰذا بھری ہوئی میز کو دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ اس نے اس کی طرف ڈش بڑھائی، تھوڑا سا سیلڈ اور بروسٹ اپنی پلیٹ میں ڈال کر وہ کانٹے سے کھانے سے زیادہ کھیلنے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے گھبرائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ سامنے لگی روشنیوں سے اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت سے چمک آ گئی تھی۔ سر سے میری آج ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے ماموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آج ہی پروفیسر راؤ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ کراچی پہنچ چکے ہیں اور اتنے دنوں سے گھر بند ہونے کی وجہ سے غصے میں ہیں۔ اڑوس پڑوس کے گھر سے اس کی شادی کی اطلاع مل گئی تھی اور وہ اب پروفیسر کو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا بتایا؟ اس نے پریشان ہو کر اس کی شکل دیکھی تو وہ تسلیہ آمیز انداز میں مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، آپ کے حقیقی والدین، ان کے بھائیوں کے بارے میں بتایا، آپ کی عادتوں کے متعلق بتایا۔ اس نے یوں ہی کہا، بے شک انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا مگر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی ہرنی کی طرح سہم جاتی تھی۔ پہلے تو آپ خاصی شرارتی تھی، وقت اور حالات بہت کچھ بدل دیتے ہیں۔ جب میں صرف مسکرانا اور ہنسنا آتا تھا۔ ہنس تو آپ اب بھی سکتی ہیں اور شرارتیں تو روشان کے ساتھ رہنے والے کو کرنی پڑ ہی جاتی ہیں۔ البتہ میں ذرا سنجیدہ ہوں، مگر آپ ہنسیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کی ہنسی بہت اچھی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا نارمل ہوئی تھی دوبارہ سے نروس ہونے لگی۔ اس قدر روڈ شخص سے اس طرح کی باتیں خام خیال لگتی تھیں۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، 11 بجنے والے تھے۔ ابراہیم بھائی نہیں آئے؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ سٹپٹا کر پوچھنے لگی۔ وہ ہمیں ڈاج دے کے، آپ کچھ اور لیں گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے فوراً ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیا۔ اب چلیں گھر؟ اس نے بہت ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بھی بل پے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خود باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی نکالنے لگا، ابھی وہ اس کے پاس گاڑی روک ہی رہا تھا کہ اچانک شعلہ بلند ہوا اور وہ کراہتی ہوئی ہاتھ بائیں بازو پر رکھ کر نیچے لہرا کر بیٹھ گئی۔ سلور پجارو تیزی سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ علیشا، اس کے ہونٹوں سے چینخ بلند ہوئی
اور وہ پھرتی سے اس کی طرف بڑھا۔ جلدی سے اسے اپنے بازو میں سنبھالا اور گھبرا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور بازو سے خون نکل کر اس کے کالے بلاؤز میں نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ گیلا ضرور ہو گیا تھا۔ فوری طور پر ہی اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا جو سامنے ہاسپٹل نظر آیا، وہیں لے آیا۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش اس کو اٹھا کر اس نے جلدی سے اندر قدم بڑھا دیا۔ جو لیڈی ڈاکٹر موجود تھیں اس نے ہی اسے دیکھا، تفصیل پوچھی۔ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قیمتی متاع اسے چھین جائے گی۔ ڈونٹ وری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گولی صرف چھوتی ہوئی نکلی تھی، چند سٹیچز آئیں گے، 2-3 دن ڈریسنگ ہوگی، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کی متوحش صورت دیکھ کر مسکرا کر تسلی دی۔ فوری طور پر یہاں لے آئی ہوں، اگر کسی بڑے ہسپتال جانا پڑے تو میں ابھی لے جاتا ہوں۔ آپ نے صحیح سے تو دیکھا ہے نا؟ وہ اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر زور سے ہنس دیں اور پھر تسلیاں دینے لگیں، وہی پروفیشنل جملے مگر کسی حد تک ڈھارس بندھا گئے تھے۔ لگتا ہے بہت محبت ہے اپنی بیگم سے، آج کل تو ایسے جگہ جگہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، پیڈ پر قلم سے لکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ پھر ایک دم قلم روک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، مسز کیا لکھوں، نام بتائیں؟ سوال پر لمحے بھر کو وہ چپ رہا، پھر بے ہوش وجود پر نظر ڈالی۔ مسز علیشا زیخم۔ بہت اعتماد سے اس نے دونوں ناموں کو باہم یکجا کر دیا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھا، لگتا ہے خوف سے بے ہوش ہے، انجیکشن دے دیا، صبح تک انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی۔ اس طرح بار بار دیکھنے سے ڈاکٹر نے اسے دوبارہ اطمینان دلایا تو وہ نرس اور وارڈ بوائے کی مدد سے پارکنگ ایریا تک لایا اور پچھلے نشست پر لٹا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے پروفیسر راؤ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت خطرناک ہیں، انسان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارتے ہیں۔ اس نے خود بھی سلور پجاروں میں سے ہی کسی آدمی کو دیکھا تھا اور اندھیرے میں وہ شعلہ خاصی روشنی کر رہا تھا۔ تو کیا ملک فاضل اور ملک افضال؟ اس کے ذہن میں رہ کر یہی خیال آ رہا تھا۔ دلبر خان کے گیٹ کھولنے پر وہ گاڑی اندر لایا اور پچھلے نشست سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر مضبوط قدموں سے چلتا اندر آ گیا۔ کیا ہوا بی بی صاحب کو؟ دلبر خان نے فوراً پوچھا، مگر وہ اسے کچھ نہیں کہتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے روشان نے پریشان ہو کر زیکم کے ہاتھوں میں علیشا کا بے سود وجود دیکھا اور تیزی سے نیچے آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر جیسے ہی پیچھے ہونے لگا، اس کے کوٹ کا بٹن اس کے گلے میں پڑے نیکلس سے اٹک گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا بٹن نکالا اور اس کا سر اونچا کر کے نرمی سے اس کے گلے میں پہنا نیکلس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا، پاؤں کو سینڈلوں سے آزاد کیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ ماما، ہلکی سی دستک دے کر روشان نے اندر جھانکا، وہ وہیں بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ مامی کو چوٹ کیسے لگی؟ ایک دم سے اس کے بازو پر بندھی پٹی پر اس کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے اندر آ گیا۔ مختصراً اس نے اسے بتا کر تسلی دی اور نائٹ بلب جلا دیا۔ میں امی کو اٹھاتا ہوں۔ روشان فوراً نیچے جانے کے لیے اٹھا مگر اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ صبح بتا دینا، ابھی وہ پریشان ہو جائیں گی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں یہاں، تم بے فکر رہو۔ اس نے اپنی ٹائی کھول کر وہیں تکیے پر ڈالی اور ایزی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لے آیا، کوٹ اتار کر وہیں چیئر کی بیک پر رکھا اور خود وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تو روشان تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا اور پھر سامنے ایزی چیئر پر سوئے وجود کو دیکھا تو ایک دم چونک کر اٹھنے لگی۔ وہ خود بیڈ پر تھی جبکہ وہ بے ترتیب سا نیم دراز تھا۔ رات کے واقعے کے بعد وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اب گلے میں خراشیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنے بازو کو دیکھا اور پانی کے لیے روم فریج کی طرف دیکھا، شاید شدید پیاس سے ہی جاگ گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں بجنے لگیں اور وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ اسے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیا چاہیے؟ تم لیٹ جاؤ۔ اس نے نرمی سے اسے دوبارہ لٹا دیا، وہ اس کے تم پر ہی حیران ہو گئی تھی۔ پانی، پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تو وہ جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے پاس آ گیا تو اس کے اٹھنے پر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور گلاس اسے پکڑا دیا۔ اس نے 2 گھونٹ وہیں گلاس خالی کر دیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نرمی سے اس کے زخم کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نفی میں سر ہلا کر محض اس کی نظروں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ وہ کچھ سوچنا ہی چاہتی تھی مگر اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا اور دوبارہ اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو سارے اس کے سرہانے جمع تھے، ذکیہ آپا، نصیبن بوا، روشان، رومانہ اور وہ بھی جو پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ذکیہ آپا نے پوچھا تو وہ ان کی فکر مندی دے کر آہستگی سے اٹھ گئی۔ وہ اس پر آیات پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ مامی لیٹی رہیں آپ۔ رومانہ فوراً مستعدی سے آگے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹھیک ہوں میں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے بھائی، اس نے خوش دلی سے کہہ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ نظر لگ گئی ہے، چہرہ دیکھو کیسے پیلا ہو گیا بچی کا، جانے کون دشمن تھا، خدا غارت کرے منحوس مارے کو۔ نصیبن بوا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روشان الگ اس کی صورت دیکھ رہا تھا، وہ اتنی ڈھیر ساری محبتوں کی جیسے مقروض ہو گئی تھی۔ کہاں تو صرف امی اور ابو کی محبت دیکھی تھی اور اب اس نے سب پر ایک نظر ڈالی اور بے بس ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ سلور پجارو تو افضال کی ہے، یہاں وہ یہی استعمال کرتا ہے یا اس کے کارندے؟ پروفیسر راؤ نے بھی اس کے وہم کی تصدیق کر دی۔ در حقیقت علیشا بھی اب جھوٹ بول بول کر تھکنے لگی تھی۔
بے شک ذکیہ آپا اور روشان رومانہ اسے کچھ نہیں پوچھتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ذکیہ آپا کو بھی ایسی ایمرجنسی شادی پر خاصا تعجب ہے۔ وہ اتنی محبتوں کے جواب میں صرف خود پر ملمہ چڑھائے بیٹھی ہے۔ یہ سوچتی اس کو خود سے بیزاریت ہونے لگتی تھی، اور کل کے واقعے کی باتوں وہ اور مشکوک ہو گئی تھی۔ بار بار وہ زیگم سے سوال کر رہی تھی اور وہ ٹال رہا تھا۔ ابو آپ پاپا کو سب بتا دیں، گھر جانا ہے مجھے۔ ان کے گلے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بیٹا بتا دیں گے، ہم کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہے، زیگم کو تو سب علم ہے۔ پروفیسر راؤ نے زیگم کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا۔ آپ کیوں پریشان کر رہی ہیں سر کو؟ آپا کو میں خود بتا دوں گا، اس نے روتی بلکتی علیشا کو سمجھایا۔ پروفیسر راؤ سے ساری معلومات اکٹھی کی، پھر ابراہیم کو فون کیا، اور تینوں سر جوڑے اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور شاید اتنے دنوں میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیا تھا۔ تو پروفیسر راؤ کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، وہ بھی اب پہلے سے خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ آپا، رومانہ اور نصیباً بوا نے سبھی اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ روشان کو سوائے لطیفے سنانے کے کوئی کام نہ تھا، اس کے لطیفوں کو پروفیسر راؤ بھی ہنس پڑتے تھے۔ مجھے گھر لے چلیں ابو، ابھی فون پر وہ انہیں کہہ رہی تھی، ابھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس سے زیگم کے ساتھ ہو کر آئی تھی۔ زخم بھر گئے تھے، آپ کے شوہر تو اس قدر گھبرا گئے تھے تکلیف سے، آپ بے ہوش تھی اور درد انہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر خاصی باتونی تھی، پہلے دن کے قصے کو کئی بار چھیڑ چکی تھی، وہ ہر دفعہ یہ جھیم چاہتی زیگم کے سامنے۔ بیٹا رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد میں کہ جانا، ہمارے یہاں چاند سسرال میں دیکھتے ہیں بیاہی لڑکیاں۔ ذکیہ آپا اسے مسلسل گھر جانے کی رٹ دے کر کہنے لگی تو وہ چپ ہو گئی۔ آج کل میں ویسے بھی چاند نکل ہی آنا تھا، سو اس نے ابو کو ذکیہ آپا کی رسم کے متعلق بتا دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ شاید آج رمضان کا چاند نکل آتا، اس لیے وہ روشان و رومانہ کو ساتھ لگائے خاصی چیزیں بنا رہی تھی۔ رانی اور زینب بھی کچن میں تھے۔ نصیباً بوا بیچاری پیاز کاٹ کاٹ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، زینب چلاتی ہوئی اندر آئی۔ کیا کل روزہ ہے؟ سب نے ہاتھ روک کر زینب کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، ابھی ٹی وی پر اعلان ہوا ہے، چاند نظر آ گیا۔ وہ خوشی سے دیوانی اپنا پراندہ ہلاتے باہر چلی گئی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زیگم نے روشان اور رومانہ کو گلے لگایا، ذکیہ آپا اور نصیباً بوا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ذکیہ آپا نے خاموش بیٹھی علیشا کو گلے لگا کر پیار کیا، وہ بھی سب کو مبارکباد دے کر اپنے آگے رکھی پلیٹ پر جھک گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ وہ ابو کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ بیٹا تم عید سے پہلے آ جانا، عید ہمارے ساتھ ہی کرنا، پہلی عید ہوگی یہاں تمہاری۔ بھائی صاحب اسے بھیج دیجیے گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ابو آ گئے اور وہ فوراً ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر وہ اس رب کی شکر گزار ہو گئی تھی۔ آپ کو زیگم نے کچھ نہیں بتایا کیا؟ پروفیسر راؤ نے آپا سے سوال پوچھ کر زیگم کی طرف دیکھا۔ سب کچھ صحیح ہونے پر وہ اسے کہہ چکے تھے کہ ذکیہ آپا کو ضرور بتا دینا۔ کیا نہیں بتایا؟ ذکیہ آپا نے پہلے پروفیسر راؤ کو اور پھر سوالیہ نظروں سے زیگم کو دیکھا۔ دراصل علیشا کے ماموں کی وجہ سے کہ نکاح کرنا پڑا، یہ صرف کاغذی کارروائی تھی۔ پروفیسر راؤ نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ ان کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، کبھی ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ جاتی، کبھی آنکھوں میں حیرت اتر آتی۔ وہ خوفزدہ انداز میں ذکیہ آپا کے تیور دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر مجھے کسی نے کچھ بتانے کی زحمت ہی نہ کی۔ آپا کا لہجہ خاصا جارحانہ ہو گیا تھا۔ اس نے سہم کر ابو کی طرف دیکھا اور پھر باری باری سب کے چہروں پر نظر ڈالی۔ رومانہ اور روشان کے چہروں پر بھی حیرت تھی، نصیباً وہ البتہ اپنے پان میں مصروف تھیں، اور وہ اس کی جانب نظر کی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ابا خاموشی سے باہر نکل گئے اور وہ وہیں بیٹھی سب کا منہ دیکھتی رہی۔ آپا مجھے معاف کر دیں اور اب اجازت دیں۔ بہت ہمت کر کے وہ آپا کے پاس آ کر رک گئی۔ میں آپ لوگوں کے خلوص سے کھیلی ہوں، مگر آپ مجھے بس معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، مگر انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ زیگم خود بھی باہر کی طرف نکل گیا۔ مامی، رومانہ آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ نصیباً بوا نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ مامی ہمیں مت چھوڑیں، ہم سب نہیں رہ پائیں گے آپ کے بغیر۔ روشان نے ہنستے مسکراتے شرارتی لہجے میں غم اور التجا کے ایک ساتھ سمٹ آئی تھی۔ اس نے دوبارہ آپا کی طرف دیکھا، مگر وہ ویسے ہی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اس کے پیچھے فوراً رومانہ اور روشان نکل آئے۔ دلہن بی بی جلدی آئیے گا۔ رانی اور زینب دونوں ہی سامنے آ گئی۔ بی بی صاحب ہم کو بہت یاد آئے گا آپ، دلبر خان نے گیٹ کھول کر گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ عبدل جلدی سے اپنے سر پر جمے کیپ درست کرتا جیب سے گاڑی کی چابی نکالنے لگا۔ اتنی محبت تو کبھی اس نے چاہی بھی نہ تھی، مگر اس رب نے اس کی جھولی بھر دی تھی۔ بے مانگے محبتیں تو اس کی جھولی میں ڈالی تھی، مگر جھولی میں ہی چھید تھے۔ وہ سڑک پر آ گئی، ابو کے ساتھ وہ ستمگر بھی کھڑا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اسے دیکھ کر فوراً چپ ہو گیا۔ رات کے 1 بجے جب وہ گھر میں آیا تو پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے ذکیہ آپا کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ لمحے بھر ٹھہر کر اس نے انہیں دیکھا اور پھر دروازہ بند کرتا اوپر اپنے کمرے میں آ کر دروازے کے پاس رکے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے کاؤچ پر نظر گئی، مگر وہاں وہ مترنم وجود نہیں تھا جس کے ہونے سے ہر چیز گنگناتی محسوس ہوتی تھی۔ کاؤچ پر اس کا تکیہ اور چادر کے ساتھ اس کا فیروزی دوپٹہ رکھا تھا۔ وہ تھکے قدم اٹھاتا اندر آ گیا اور ہمیشہ کی طرح ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا موبائل، سگریٹ کیس اور لائٹر رکھنے لگا۔ وہیں پر چوڑیوں کا ڈھیر تھا، وہ 6 سونے کی چوڑیاں بھی تھی جو ہر وقت وہ پہنے رہتی تھی۔
جو آپا نے بہت تاکید سے اسے پہنائی تھی، وہیں پر اس کا پرفیوم اور کچھ میک اپ کا سامان تھا۔ وارڈروب کھولی تو اس کے کتنے ہی جوڑے نظر آئے۔ واش روم کے پاس اس کے سلیپرز کے ساتھ زنانہ چپل بھی تھی۔ اندر واش روم میں اس کا ٹوتھ برش، ٹاول اور صابن رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ڈریسنگ روم میں اس کے کپڑے لٹکے تھے، اس کے ہیئر پن، اس کے بینڈ کس سے نظر چراتا۔ ہر جگہ تو نہ ہوتے ہوئے بھی وہ موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا ابھی نیچے سے آ جائے گی۔ اس کے کمرے میں اب کوئی زنانہ چیز تھی، مگر اب جگہ جگہ ایک اور وجود کا احساس دلاتی یہ چیزیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر اپنے بیڈ پر آ گیا، مگر نیند ہنوز آنکھوں سے غائب تھی۔ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگاتے اس کا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ پہلے تو اس کے لیے کمرے میں سگریٹ نہیں پیتا تھا کہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ کاش میں نے اس وقت سر کی بات نہ مانی ہوتی، اس نے جھنجھلا کر سوچا، مگر بصورت کسی طرح آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا گھبرانا، ہاتھوں کا مسلنا، زور سے ہنسنا، ساڑی کے ساتھ چلنا، اس کے پراٹھے، کیا کیا نہیں یاد آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میاں میاں اٹھو، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ نصیباً بوا کی آواز پر وہ اٹھ گیا۔ جلدی سے وضو کرتا نیچے آیا تو سبھی بیٹھے تھے۔ تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، جلدی کر لو، سحری پہلا روزہ ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ذکی آپا نارمل سے انداز میں سب سے کہہ رہی تھی، البتہ ہمیشہ کی طرح چہکنے والا روشان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ پہلا روزہ ہے نا تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابھی وقت ہے۔ بوا نے جلدی سے پراٹھے میز پر رکھے اور دوسری چیزیں رکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ رانی اور زینب بھی تھے۔ اس کے ہاتھ کے بنے کھانے تھے، کڑاہی گوشت، چائنیز رائس، شاشلی، کباب اور ٹرائفل، بس وہی موجود نہیں تھی۔ لو بیٹا کھاؤ نا۔ بوا نے روشان کے آگے پراٹھے بڑھائے۔ مجھے آپ کے ہاتھ کے نہیں کھانے مامی، میرے لیے آپ بنائے مجھے۔ بولتے بولتے اچانک روشان خاموش ہو گیا۔ ذکی آپا اور نصیباً بوا نے ایک ساتھ، اس نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ ان میں کیا خرابی ہے، خاموشی سے کھاؤ۔ ذکی آپا نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر چلا گیا۔ رومانہ کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ تمہیں کم از کم بتانا تو چاہیے تھا کہ وہ مہمان ہے، یہ لوگ عادی تو نہ ہوتے اس کے۔ نہیں مگر ہم ہیں ہی کون، سب کچھ تم خود کر سکتے ہو، خود مختار با اختیار ہو، بہن کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ذکی آپا ایک دم کباب سے کھیلتے زیغم پر برہم ہو گئی۔ وہ انہیں کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر نماز کے لیے باہر جانے کے لیے نکلا تھا۔ صبح روزے کی وجہ سے کوئی افراتفری بھی نہیں تھی، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے لگا۔ اچھا آپا، اللہ حافظ، ہمیشہ کی طرح اس نے انہیں کہا تو انہوں نے بھی روز کی طرح اس کو دعائیں دی۔ وہ بے دہانی میں چلتا گاڑی تک آیا، مگر کوئی اس کے ساتھ اس کا بریف کیس لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے کسی موہوم سی امید کے تحت پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ماما، آپ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، خود پر سے یہ خول اتار لیں۔ یونیورسٹی جانے کے لیے بائک نکالتے روشان نے اس کو مخاطب کیا اور بغیر جواب سنے بائک اڑاتا نکل گیا۔ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں سے اندر آ کر سما گئی ہے، مگر میں نے سر سے صرف کاغذی کارروائی کا وعدہ کیا تھا، میں مجبور ہوں۔ وہ جیسے کسی اندیکھے شخص سے مخاطب تھا۔ تو کیا اسے چھوڑ دو گے؟ جانتے ہو وہ تمہارے نکاح میں ہے، کیسے چھوڑو گے؟ طلاق دینی پڑے گی۔ جانے کہاں سے ابراہیم اس کے کان کے پاس ہی بولنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں ان سے سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو سڑکوں میں رواں دواں ٹریفک میں مدغم کر لیا۔ زخم کو گلاب کی طرح مہکانے کی آرزو میں تپش کو برداشت کرنے کے لیے خود پر اذیتیں اوڑھ لی جائیں تو بھی کوئی ابر مقدر نہیں بنتا۔ وہ بھی ایک دستے مسیحائی کی تلاش میں اپنے رشتے ناسور لیے اپنے زخم کو گلابوں کی طرح مہکانے لگی تھی، مگر زخموں میں مزید گھاؤ پڑ گئے تھے۔ بیٹا افطاری تیار ہے۔ وہ ویسے ہی کوکنگ رینج سے ٹیک لگائے کھڑی تھی جب ابو نے آ کر اسے چمکا دیا۔ جی ابو، بس میں دسترخوان لگا رہی ہوں، آپ وضو کر لیں۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرتی جلدی سے دسترخوان لگانے لگی۔ ابو بھی ساتھ ساتھ چیزیں رکھنے لگے۔ وہ جلدی سے وضو کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ آج کون سا روزہ ہے؟ تم نے عید کی تیاریاں بھی کرنی ہے۔ ابو سامنے لگے کیلنڈر کو دیکھنے لگے۔ ایک اشرا گزر گیا۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی کہ اللہ اکبر کی آواز پر دونوں فوراً چپ ہو گئے۔ اس نے کھجوریں ابو کی طرف بڑھائیں اور دعا مانگنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے آنکھ بند کرتی وہ شخص اتر آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور کھجور منہ میں رکھ لی اور افطار کے لیے ابو کی طرف دوسری چیزیں بڑھانے لگی۔ علیشے، دروازہ بند کر لینا، نماز پڑھ کر مجھے کام سے جانا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی۔ مسجد جاتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا تو وہ اچھا کہہ کر ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ جلدی سے جائے نماز بچھا کر نیت کر لی۔ دعا مانگتے وقت ہمیشہ کی طرح ایک ایک کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آنے لگا۔ گلے لگتی رومانہ، شرارتیں کرتا روشان، پیار کرتی ذکی آپا، شور مچاتی نصیباً بوا، اور وہ جس نے آتے وقت کسی قسم کا کوئی رسپانس تک نہیں دیا تھا، جیسے اس کے جانے کا اسے علم تھا۔ ہاں علم تو تھا کہ یہ پیپر میرج ہے، اور اس نے بھی تو کسی بوجھ کی طرح ہی اتارا تھا۔ اس نے ایک روتے ہوئے آدمی کے آنسو پہنچے تھے، ایک باپ کی عزت رکھی تھی، اس کو مشکلات سے نکال کر، بیچ بھنور سے نکال کر ساحل تک لایا تھا، مگر اس کا ساحل تک لانا اسے بیچ بھنور میں ہی چھوڑ جانا تھا۔
اس کے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب، جھنجھلاتا انداز، غصہ کرنے کی ادا، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے پریشان ہونا، رات کو جاگنا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، تو کیا وہ سب بس ایک شخص کے وعدے کا بھرم رکھنے کے لیے انسانیت کا احترام تھا؟ اور ذکیہ آپا کیا وہ معاف نہیں کریں گی؟ رومانہ اس کو یاد نہیں کرتی ہوگی؟ اور وہ شرارتی روشان جو اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ دوڑتا پھرتا تھا، اور وہ کٹھور بے حس شخص اسے کیا یاد رکھے گا؟ اس نے سب کچھ بھلا کر مصروف ہونا چاہا، مگر اس بے نام مصروفیت پر پہلا کنکر اس وقت پڑا جب روشان نے اسے فون کیا۔ کتنی دیر ریسیور پکڑے یوں ہی کھڑی رہی۔ مامی کیا بھول گئی مجھے؟ روشان نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ بھولنے کی ہی کوششوں میں وہ ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ یادیں خوابوں کی جادو نگری کی طرح آنکھیں بند کرنے پر ارد گرد پھیلتی جاتی ہیں۔ رومانہ اور دلبر تو آپ ہی کا نام لیتے رہتے ہیں، نصیباً بوا ہر وقت دلہن دلہن کے نعرے لگاتی ہیں، امی بھی اکثر یوں ہی کسی کام سے آپ کو مخاطب کر بیٹھتی ہیں۔ گویا ذکیہ آپا نے اسے بھلایا نہیں تھا، وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماما کے کمرے میں آپ کی ساری چیزیں یوں ہی رکھی ہوئی ہیں، وہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتے، روز آفس جاتے وقت آپ کی منتظر کھڑے رہتے ہیں۔ روشان کی ایئر پیس پر ابھرتی آواز نے اسے خوش کن خیالات کے حوالے کر دیا۔ دل الگ ہمک ہمک کر خوشی سے ناچنے لگا۔ سب کو میرا سلام کہنا اور بوا کو تنگ نہیں کرنا۔ اسے نصیحت کرتی رہی اور وہ خوش خوش اسے باتیں کرتا رہا۔ کتنی دفعہ دل میں خیال آیا کہ اس بے حس شخص کا بھی حال پوچھے، مگر خود کو سختی سے روکے رکھا۔ ابو نے ہی تو اس کو بتایا تھا کہ کس طرح ابراہیم اور زیغم نے کیسے ایک وکیل ہائر کر کے فاضل ماما اور افضل ماما پر دباؤ ڈالا تھا، اور شوہر ہونے کے ناطے ان کا دباؤ ان پر پڑا تھا، یا شاید اس کے دولت مند ہونے سے وہ لوگ خائف ہوئے تھے۔ بہرحال وہ اسے اس کی جائیداد میں سے حصہ دینے کو تیار ہو گئے تھے، مگر باقی کچھ حصہ ان لوگوں نے بعد میں دینے کو کہا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ لوگ اب خاصے دب گئے تھے، اور روپیہ پیسہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اب پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فی زمانہ معاشرے کے ترازو میں دولت اور شہرت کا باٹ سب سے زیادہ وزنی ہے۔ جس کے پاس یہ ہوگا اس کا معاشرے میں اونچا مقام ہوگا۔ لہٰذا وہ بھی اب پہلے کی طرح مجھے جائیداد نہیں چاہیے نہیں کہتی تھی، بلکہ اب خود اس وکیل کے پاس جا کر ساری معلومات اکٹھی کرائی تھی۔ پروفیسر راؤ سے دیکھ کر سمجھ تو کچھ نہیں رہے تھے، مگر اس تبدیلی کو پوری طرح سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح زور زور سے ہنستی نہ تھی، نہ ہی بلا وجہ خواہ مخواہ ان کا سر کھاتی رہتی تھی، بلکہ خاموشی سے ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ زیغم میں آ جاؤں؟ ذکیہ آپا نے اس کے کمرے کے باہر سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت لی۔ وہ جو ایزی ٹیبل پر بیٹھا دیوار پر لکھا A to Z دیکھ رہا تھا، ایزی دیکھ رہا تھا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور فوراً اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ آپ اس طرح مجھے بلا لیتی؟ وہ ان کے اس طرح سے آنے سے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ آپا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ناراض تو آپ مجھ سے ہیں۔ وہ ان سے شکوہ کرنے لگا۔ تقریباً 20 دن ہو گئے تھے، مگر وہ اسے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھی۔ کھانے کے وقت بس اس کے آگے کھانے کی چیزیں رکھتی رہتی۔ کیا مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، اتنی پیاری لڑکی کو بیوی بنا کر لائے، مگر وہ مہمان کی طرح 1 مہینہ رہ کر چلے گی۔ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم نے مجھے اپنے راز میں شریک کرتے کہ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے۔ کبھی تم میں اور روشان اور رومانہ میں فرق محسوس کیا؟ آپا میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، بس سر کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، اور وہ اس سے تو وہ کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ آپ نے اسے معاف نہیں کیا؟ جبکہ وہ معافی مانگ رہی تھی اس نے اپنا مدعا کہا۔ زیغم وہ بچی بہت پیاری ہے، اس نے ہم بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور اب تو ویسے وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ ذکیہ آپا کی بات پر اس نے چونک کر آپا کے چہرے کو دیکھا۔ ایسا اس نے کب چاہا تھا، وہ تو یہ گھر کی رونق ہی اس کے دم سے محسوس کرتا تھا۔ یہ کمرہ، یہ گنگناتی فضا، سب ایک ہی وجود کے مرہونے میں نہ تھے۔ کب بلایا راؤ صاحب نے؟ وہ کیا بتاتا، وہ تو ان کے گھر کے راستے پر بھی نہیں گزرتا تھا، موبائل آف رکھتا تھا کہ کہیں وہ اپنا مطالبہ نہ دہرائے۔ تم ہی کاغذات تیار کر لو، بچی کو خواہ لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے آگے وقت ہے۔ ان کی ساری باتیں اس کے دل میں رسوائی کی طرح چپتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ اٹھ کر ان کے پاس سے نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنے پر رکھ دیا، تو انہوں نے اس کی کیفیت پر مسکراتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ رکھا۔ آپا میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے میں کتنے ہی شیشوں کی ٹوٹنے کی چبھن اتر آئی۔ بے وقوف! آپا نے اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں میں بے بسی کی کیفیت تھی۔ اسے جانے ہی کیوں دیا جب رہ نہیں سکتا تھا؟ تو تیری کیفیت سے تو ہم سبھی واقف تھے، بس تیرے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ اس کے بغیر تو ہم لوگ بھی نہیں رہ سکتے۔ مگر آپا میں بد عہد نہیں کہلوانا چاہتا، اور وہ پتہ نہیں وہ اٹک کر رہ گیا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں سجتی ہیں، اور ہر والدین انہیں اپنے گھروں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ علیحدگی کا تصور ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنی بیٹی کو درکور نہیں کرتا۔ اس وقت وہ ان کی جذباتی کیفیت تھی۔ یہ عہد تو بس ایک خوددار باپ کا اپنی بیٹی کی انا کے لیے تھا۔ آہستگی سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپا نے اسے سمجھایا، تو جیسے اس کے اندر ایک طمانینت کا احساس جاگزی ہوا۔ ہم ساری تیاریاں کر کے اس کو منانے جائیں گے، اور احمق وہ بھی اتنی محبتیں نہیں چھوڑ سکتی۔ شاید ہمیں تو بھول جائے، مگر تمہاری بے پرواہ، غسیلی اور بدتمیز محبت کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔
آپا تو جسے سب کی نفسیات کو پرکھ کر مطالعہ کر کے اس کے بعد فیصلے صادر کر رہی. اب تو ہم اندر آ جائیں. دونوں شیطانوں نے اندر جھانکا اور فوراً ہی اندر آ گئے. دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، اب کوئی جستا نہیں، نادان ہے سمجھتا نہیں، بن تیرے رہتا نہیں. روشان نے بہت عرصے بعد سر بکھیرے تھے. اس کی اس شرارت پر وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا. امی، مامی کے لیے ساڑی لیں گے اور ساری رسمیں کریں گے، مہندی، مایوں، ولیمہ. رومانہ نے اپنے پلان بنانے شروع کر دی اور وہ جو ہر وقت تنا تنا بیزار رہتا تھا کھل کر مسکرا دیا تھا. ساری اطراف کی چھتوں پر رونق تھی. وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی. کیا مانگوں میں اب تجھ سے؟ تو نے بہت کچھ میرے دامن میں ڈال کر چھین بھی لیا. بس اب مجھے صبر دے دے، بس مجھے سکون دے تو اے رب. وہ پر کھڑی اپنی صبر و استقامت کی دعائیں مانگتی رہ گئی اور نیچے سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے. جیسے ہی وہ چھت سے نیچے آئی، ڈرائنگ روم میں سے باتوں کی آواز پر رک گئی، پھر پردہ اٹھا کر جھانکا اور حیرانگی سے یوں ہی کھڑی رہ گئی. آؤ بیٹا. ذکی آپا نے آواز دی. ان کے آگے پھول، مٹھائی کا ٹوکرا اور جانے کیا علم غلم رکھا تھا. رومانہ، روشان اور نصیبن بوا کے ساتھ زینب اور رانی بھی موجود تھے. ابو کے چہرے پر بڑی پیاری سے مسکراہٹ تھی. مامی کی ہمیں پہچان نہیں پا رہی؟ ہمیشہ کا وہی لہجہ تھا. روشان کا رومانہ نے فوراً آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا. وہیں ذکی آپا بھی موجود تھی. اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی اور ہاتھوں میں گجرے پہنائے، بالوں میں پھول لگائے اور اس کے منہ میں گلاب جامن کا ٹکڑا ڈال دیا. بھائی صاحب، اب آپ اسے ہماری مرضی کے بغیر نہیں لا سکیں گے. بس کل ہی اسے مائیں بٹھا دے، میں ساری رسمیں پوری کرنا چاہتی ہوں. ذکی آپا نے دوبارہ سے اس کی پیشانی چومی اور ابو سے کہا، بالکل بہن، آپ ہی کی امانت ہے. ابو کے لہجے میں خوشیاں رقص کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی. مامی، بس اب یہ آخری آنسو، آپ ہماری پکی پکی مامی ہیں. رومانہ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچ لیے. عید مبارک ہو. روشان نے آگے بڑھ کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہو گئے، مگر کہیں کچھ کمی تھی. وہ اس کمی کو کسی طور پہچان نہیں پا رہی تھی. شاید وہ پتھر دل فولادی شخص، کیا وہ راضی ہے؟ کیا اس کی منشا اس ساری کارروائی میں شامل ہے؟ وہ خوشی محسوس کر کے بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی. ابو. سب لوگوں کے جانے کے بعد جب ابو نے اسے گلے لگایا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی. وہ کتنے عرصے بعد ان کے چہرے پر روشنی دیکھ رہی تھی. وہ مرجھایا ہوا چہرہ کھل کر کس قدر پیارا لگ رہا تھا. وہ اپنے دل کا شک زبان پر نہ لا سکی. یہ سب وہ تمہارے لیے لائی ہیں، کل صبح تیار ہو جانا، سب آئیں گے. ابو نے کئی پیکٹ اسے تھمائے تو وہ انہیں سنبھالتی اندر اپنے کمرے میں آ گئی. مگر کل سب کا آنا اسے پریشان کرنے لگا. تاہم وہ ابو کو پریشان نہ کر سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی گھر سمیٹنے اور کچن سنبھالنے لگی. علیشے، مہمان آ گئے ہیں. ابھی اس نے بال بنا کر لپسٹک کا ٹچ ہی دیا تھا کہ ابو کی آواز آئی. وہ فوراً کمرے سے نکلی. ذکی آپا کے ساتھ روشان اور رومانہ تو تھے ہی، وہ آج وہ بھی تھا. آف وائٹ قمیض شلوار میں اس کا دراز قد زیادہ ہی نمایاں تھا. وہ سب سے عید ملتی انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی اور خود کمرے میں جا کر انتظام دیکھنے لگی. اتنی جلدی آنے کی امید کم از کم اسے نہیں تھی. ابھی تو 12 ہی بجے تھے. کھانکھاڑنے کی آواز پر وہ پلٹی. کیسی ہو؟ وہ اپنے دراز قد کے ساتھ دروازے پر ایستادہ تھا. ہونٹوں پر دبی وہی مسکراہٹ موجود تھی جو اسے پرکشش بنا دیتی تھی. مجھ سے سلام دعا کیوں نہیں کی؟ وہ ابھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ دوبارہ سوال آیا. وہ خاموش نظریں جھکائے کھڑی رہی. مجھے یاد کیا تھا، بڑی آس سے سوال ہوا تھا. اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا بتا دی کون سا دن تھا جب وہ اپنے تمام تر سختی کے باوجود اسے یاد نہ آیا ہو؟ تم نے تو نہ بولنے کی قسم کھائی ہے. خیر، یہ لو اپنا عید کا گفٹ پیپر میں لپٹا. گفٹ اس کے آگے کیا مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی. علیشا پلیز کچھ کہو. اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اونچی کی. کہو کیا کہنا چاہتی ہو. براہ راست. اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو بےتاب ہو رہے تھے. آپ نے تو کاغذی کارروائی کی تھی، پھر مجھے چھوڑا کیوں نہیں؟ تم کو بیوہ کر کے تو چھوڑ سکتا ہوں مگر جیتے جی نہیں. کہو تو تمہیں آزاد کر دوں. اس قدر جارحانہ لہجہ تھا کہ اس کا دل دہل کر رہ گیا. ضدی تو تھا ہی، جانے کیا کر بیٹھتا. اللہ نہ کرے. بلا ارادہ ہی اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا. کیا نہ کرے اللہ. اس کے ہاتھوں کو وہیں اپنے ہونٹوں کے پاس تھام کر وہ مسکرا دیا. اپنی بے ساختہ حرکت پر وہ جھیم کر رہ گئی. تھوڑی دیر وہ اس کے چہرے کو نظروں میں اتارتا رہا اور پھر گفٹ پیک اس کی طرف بڑھایا. اس نے محض اس کی نظروں سے بچنے کے لیے گفٹ ہاتھ میں لے کر کھولنا شروع کر دیا. 6 چمکتی چوڑیاں تھیں. سنو، مجھے تمہارے ہاتھ میں گنگناتی چوڑیاں بہت پسند ہیں. آئندہ کبھی اپنے ہاتھ خالی نہیں رکھنا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل خالی ہو گیا ہو. اس کے چہرے پر محبت کی کرنیں نور بن کر چمکنے لگی تھی. میں پہناؤں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے لگی. میں خود پہن لوں گی. ہماری ریلیشن شپ میں یہ جائز ہے. اس نے 2 چوڑیاں اس کی کلائی کی زینت بنا دی. سارے وہم خدشات دل سے نکال دو. بس اتنا یاد رکھنا، زیکم ہاشمی کے دل میں علیشا پوری طرح براجمان ہے. وہ اس کے ساتھ ہنس سکتا ہے اور اسی کے ساتھ رو سکتا ہے. علیشا ہی زیگم کو سنوار سکتی ہے. اتنا یقین، اتنا پیار اس شخص کے اس جملے میں تھا کہ وہ بے ساختہ ہی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی. 1 مہینے سے دل میں جو کانٹا گڑا تھا وہ نکل گیا. اب وہاں پھول ہی پھول کھل رہے تھے اور یہ لمحہ اس کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا تھا.